سب کی جھولی میری جھولی، سب کی ٹولی میری ٹولی، سب کی ہولی میری ہولی، سب کی بولی میری بولی، سب کا جیون میرا جیون، بول ایک تارے جھن 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 جھن، سب کی سانسیں میرے دھارے، سارے انسان میرے پیارے، ساری دھرتی میرا آنگن، بول ایک تارے جھن 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 بول۔ تمام شرکائے محفل کا بے انتہا شکریہ آج کی اس مختصر گفتگو میں شمولیت کے لیے، اور آپ سب تک پہنچنے کا، آپ سب تک رسائی کا سلسلہ جو ہے اس میں 3 نام بہت اہم ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر سالم سلیم، یہ چراغ سے چراغ جو جلایا وہ انہوں نے ہی جلایا۔ ہمارے محمد عارف میاں ہیں، شامل ہیں یہاں پہ، اور اسلام الدین خان صاحب، انہوں نے سب سے رابطہ کیا، اور آج اس محفل کا جو انعقاد ہے اس گفتگو کا، اس کا سہرا ان تینوں کے ہی سر جاتا ہے۔ جو ہمیں ہوم ورک انہوں نے دیا اس کے لیے ہم حاضر ہیں۔ آج کی شام ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب کے ساتھ ہے۔ ڈاکٹر ہلال نقوی کی تصنیفات و تالیفات جو ہیں ان کا ایک طویل سلسلہ ہے، تقریباً 23 کتابیں ہیں جن کے نام شاید لینا اس گفتگو میں مناسب نہیں ہوگا کیونکہ ابھی بہت کچھ سب سے سننا ہے۔ یادوں کی برات کے گمشدہ اوراق، نسیم امروہوی کے مرثیے، ارمغان نسیم، گجراتی شاعر صاحب صابر تھاریانی کا منظوم ترجمہ، ان کی زیر طباعت کتابیں ہیں، انگاروں کے ہاتھ نظموں کا مجموعہ ہے، غزلیں ہیں، اس کا عنوان ہے گھاؤ، اور پھر قریب اشاعت سلسلہ ہے، ایک طویل سلسلہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، اور کیفی اعظمی صاحب کا ایک جملہ ملا ڈاکٹر ہلال نقوی کے لیے کہ عصر حاضر میں ہمارے شاعروں نے اردو شاعری کی تمام اصناف کو جب عصری حسیت کا آئینہ بنانے کی طرح مرثیے کے فن میں بھی تبدیلی کی ضرورت محسوس کی اور نیا مرثیہ کہا جانے لگا، تو اس کو بھی ایک شبلی کی تلاش ہوئی، اور اس شبلی کو ہلال نقوی مل گئے، ہلال نقوی کی صورت میں۔ تو یہ کیفی اعظمی صاحب کا بڑا خوبصورت جملہ ہے ڈاکٹر صاحب کے لیے، اور جہاں تک اگر ہمیں کچھ کہنا ہو تو جتنی گفتگو ڈاکٹر صاحب سے ہو رہی ہے پچھلے کوئی 4-5 ہفتے سے اس سلسلے میں، پروگرام کے سلسلے میں، تو خیال آیا کہ یہی کہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ دھیمے لہجے میں تیکھی اور توانا باتیں کہنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ میری گزارش ہے ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر ہلال نقوی سے، کہ پروگرام کا آغاز کریں۔ آج کی اس پروگرام کا ٹائٹل جوش ملیح آبادی جدید اشاعت کے جدید دور میں ڈاکٹر صاحبی کا دیا ہوا ٹاپک ہے۔ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ کہیں زیادہ اس کا کینوس وسیع ہوتا چلا جائے گا، 90 منٹ کا ہم نے رکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، چاہوں گا کہ آپ آج کی گفتگو کا آغاز کریں۔ ڈاکٹر ہلال نقوی۔ میں چاہتا تو یہ تھا کہ آپ نے آج کی شام میرے نام منسوخ کی ہے، میرے نام میں، ان تمام احباب کے نام میں جو موجود ہے سامنے۔ میں نے تو کام کر دیا، اور اس سے براہ راست بہت سے ہمارے دوست واقف بھی ہیں، تو میں اس کے لیے کیا تعارف کراؤں۔ یہ ضرور ہے کہ میں اتفاق سے کراچی میں رہتا رہا، اور میں نے انٹرمیڈیٹ کی تعلیم ایک ایسے کالج میں حاصل کی جو راجہ صاحب محمود آباد نے بنایا تھا، سراج الدولہ کالج کا نام تھا۔ اس سے عجیب اتفاق تھا، 3-4 فرلانگ کے ایک کالج سے جوش صاحب رہا کرتے تھے، اور ہمارے شعبہ اردو میں پڑھاتے تھے پروفیسر مصطفیٰ حسین۔ تو انٹرمیڈیٹ کا زمانہ تو بالکل لڑکے تھے، 19-20 سال عمر تھی، تو وہاں سے جوش صاحب کا جانا شروع ہوا۔
میرے خیال میں کراچی میں ہمارے دو ہم عمر دوستوں میں میرے ساتھ جو ایک دوسرے آدمی وہ اقبال حیدر ہیں جو جوش صاحب کا آیا کرتے تھے، اور بلکہ جوش صاحب کو لے بھی گئے اپنے گھر اور ایک نشست ہوئی وہاں پر. تو مختصر میں یہ کہوں کہ جوش صاحب کو دیکھنے کی خواہش تھی، کیونکہ ہم بالکل نوجوان تھے، کلاس میں ان کے بارے میں پڑھتے تھے تو بڑی دل بے چین ہوتا تھا کہ جوش صاحب کو دیکھیں. لیکن وہ میرا مزاج کچھ ایسا ہے، جانتے ہیں میرے دوست، بہت ہی نوعمری میں میرے ذہن میں ایک خیال ہے کہ جوش صاحب مجھے بڑے بکھرے ہوئے لگتے ہیں. ان کا جو شعری اثاثہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک پوری فہرست بنائی جائے، اگر ہم نیچے شروع کریں احمد ندیم قاسمی سے، اور فیض صاحب بھی آ جائیں، فراز صاحب بھی آ جائیں، اور حفیظ اور جوش صاحب آئیں، واحد مجھے جوش صاحب لگتے ہیں جن کی اس قدر ان کا ادبی سرمایہ تتر بتر، اس کلیات کے باوجود اب بھی ان کی بہت سی چیزیں ادھر سے ادھر ہو گئی. تو روز اول سے میرے ذہن میں تھا کہ میں نے اگر کچھ کیا تو میں چاہے میری شاعری قربان ہو جائے لیکن میں جوش صاحب کے لیے کام کروں گا. چنانچہ 1992 میں جوش صاحب کا سن 82 میں انتقال ہوا. 92 میں میری پہلی کتاب آئی جوش مدی آبادی کی نادر و غیر مطبوعہ تحریریں، ادھر سے جمع کی وہاں سے جمع کی جو بکھر رہی تھی. پھر تو میرا ان کے آنا جانا بہت ہونے لگا. ان کے دو نواسے فرخ جمال جو اب بھی ماشاءاللہ کراچی میں رہتے ہیں، وہ راولپنڈی میں رہتے ہیں، اور دوسرے نواسے سراج انور. تو مجھے بڑا فخر ہے کہ جوش صاحب نے مرتبہ کہا تھا بھی ان کو اردو پڑھا دیا کرو. کہاں میں اور کہاں، مطلب یہ کہ ان کا یہ کہنا تو بڑا ہی میرے لیے وقار تھا. تو بتانے مسئلہ تھا جوش صاحب پر آمد و رفت میری بہت ہو گئی. اکثر و بیشتر شام کو میں چلا جاتا تھا، وہاں میں عجیب تماشا دیکھتا تھا کہ جوش صاحب کی زندگی کراچی میں ان معنوں میں عجیب تھی کہ کوئی ان کا وہ کچھ ایسے گم بڑے آدمی تھے، اتنے کھوئے آدمی تھے، انہیں یہ نہیں پتا کہ انہوں نے جو لکھا ہے وہ کہاں چلا گیا. مجموعے لکھتے، بیازیں ان کی تھی یہاں پہ، وہ اوپر رہا کرتے تھے جس کو ہم فرسٹ فلور کہتے ہیں. اقبال نے وہ گھر دیکھا ہے کہ جب اوپر سے وہ اتر کے ہم نیچے آتے تو زینے کے نیچے ایک لوہے کا ٹرنک پڑا جاتا تھا، اس میں ان کے نوادرات ایسے پڑے جیسے کوئی بات ہی نہیں، انہیں اس کا دھیان نہیں ہوتا تھا. تو چنانچہ وہ اسی طرح سن 82 میں انتقال کر گئے. اور خورشید علی خان صاحب جو ان کے بہت قریب تھے، وہ یہ کہتے ہیں جوش صاحب نے کہا تھا بھائی لے جاؤ سامان سب، لیکن وہ چلے گئے اور سب سامان اسی طرح بکھرا رہا. جوش صاحب کا انتقال جس گھر میں ہوا وہاں ان کے بیٹے سجاد حیدر صاحب رہتے تھے. چنانچہ ان کی بیٹیوں کی تحویل میں وہ سب چیزیں چلی گئیں. وہی وارث کہلائے. ہم بہت ان کی بیٹیوں سے ملتے رہے. بڑی بیٹی پوتی جوش صاحب کی ساجدہ، ہم نے اس سے بہت کہا کہ بھائی اس کو کراچی میں رہتی تھی، خدا اس سب چیزوں کو ہمیں اجازت دو، ہم انہیں محنت کر کے ان کو یکجا کریں. لیکن وہ لوگ اپنی جگہ کو ان سے گلا نہیں ہے، وہ مناسب بھی نہیں اس پروگرام میں کوئی شکایت کروں، لیکن وہ لوگ اس پہ آمادہ نہیں ہوتے تھے. آج جوش صاحب کے انتقال کو 40 سال اگلے برس گزر جائیں گے، 82 سے 2022. اس عرصے میں کوئی چیز محمل و جرس یہ کلیات جوش آ گئی، اور میں نے بہت کیا بتاؤں کیا پاپڑ بیٹے اس کے لیے. یہ کلیات جوش میں سب جوش کے نوادر چیزیں آئیں، لیکن ان کا شعری مجموعہ محمل و جرس وہ اب تک غیر مطبوعہ ہے. اقبال حیدر نے بھی کوشش کی کہ وہ لوگ دے دیں، لیکن وہ نہیں دیتے. دوسری بات یہ سب سے زیادہ یہ بات بتانے کی، یہ فاطمی صاحب آپ کے لیے، انیس صاحب جو میرے احباب میں موجود ہیں، کہ حرف آخر جوش صاحب کی نظم ہے جو میں سمجھتا ہوں اردو کی سب سے بڑی نظم ہونی چاہیے. صحبہ لکھنوی نے افکار کے جوش نمبر میں جو سن 62 میں شائع ہوا ہے، یہ کہا کہ جوش صاحب کی حرف آخر کے 25,000 اشعار ہیں. یہ 1962 میں انہوں نے کہا تھا. میں نے بھی براہ راست جوش صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں 25,000 سے زیادہ ہو چکے ہیں. اور یہ ان کا جملہ تھا کہ بھائی کیونکہ دنیا میں نئی ترقی ہوئی ہے، سائنس نے دنیا بدل دی ہے، تو سماجیات میں بہت تبدیلی، تو مجھے کچھ چیزیں دیکھنی پڑیں گی. وہ نظم آج تک غیر مطبوع ہے. اس کے کچھ حصے جوش صاحب نے اپنے ایک مجموعے میں شائع کیے. میں نے بھی ایک جگہ سے وہ چیزیں اپنی کتاب میں لی تھی. اس عرصے میں میں کام کرتا رہا. انتقادیات جوش صاحب کی تنقیدی تحریریں کراچی یونیورسٹی نے اب سے 6-7 سال پہلے شائع کی کتاب. یاد و عبارات کے صفحات ملے
اور وہ بے چینی مجھے ایسی تھی کہ جوش صاحب نے ایک مرتبہ علامہ جمیل مظہری نے ایک شکایت جوش صاحب سے کی جو میرے توسط سے وہ قطع میں نے جوش صاحب کو بھجوایا تھا، ڈاکٹر محمد رضا قاضی صاحب نے مجھے دیا تھا. چونکہ ایک شکوہ یہ ہوتا تھا یادوں کی برات میں کہ بھائی جوش صاحب کے سب احباب کہاں ہیں، اس میں نہ سردار جعفری صاحب ہیں، نہ ترقی حسن تحریک کے لوگ ہیں. تو بہت لوگ کہتے تھے جوش نے کیا کیا یہ غضب کہ کسی کا ذکر نہیں ہے. میں نے جمیل مظہری کا وہ شکایتی خطہ بھیجا ان کو، سلام جوش یار مہرباں کی اتنی ناقدری، تو 4 مسئلے تھے، مجھے ایک دو یاد نہیں ہے. بھلایا نام اس کا یادوں کی براتوں میں، جمیل مظہری سے قدرداں کی اتنی ناقدری. تو جوش صاحب نے جو مجھے جواب دیا اس میں وہ خط چھپا ہے. خلیق انجم صاحب نے انجم ترقی اردو دہلی سے جو کتاب شائع کی ہے جوش کے خطوط، اس میں چند خط میرے نام دیے. اس میں وہ لکھا ہے جوش صاحب نے کہ بھائی یادوں کی برات جب میں نے تو سب کا تذکرہ کیا تھا اور نہ صرف جمیل مظہری بلکہ دوسرے احباب کا، جب یادوں کی برات چھپنے گئی تو پتہ چلا وہ سب وہ تو پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا. تو جوش صاحب کی اس بات کو ہمارے بعض بیٹے دوستوں نے کہا نہیں یار جوش صاحب ایسے ہی بات کو ٹال رہے ہیں، یہ صفحات انہوں نے لکھے ہی نہیں. لیکن ہم دھن میں رہے اور صاحب وہ وقت آیا کہ ان 35-30 سالوں میں ایسا بھی لمحہ میرے اوپر آیا کہ رفیق احمد نقش بیچارہ مرحوم ہو گیا، ہم سے 10 سال چھوٹا تھا. وہ کراچی یونیورسٹی آئے ریسرچ کرنے کے لیے، تو میرے ڈپارٹمنٹ میں آئے، میری اس سے بات چیت ہوتی تھی کبھی کبھی. تو میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس جوش صاحب کی یادوں کی برات کا قلبی نسخہ موجود ہے اوریجنل. اس سے بھی ہاں یہ میں کہنا بھول گیا کہ اصل میں ڈر مجھے یہ کہ باتیں بہت طویل نہ ہو جائیں، بس میں مختصر کرتا ہوں. تو اسی وقت میں نے یہ سوچا جب کہ اگر جوش صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ قلبی نسخہ وہ میں نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا تھا وہ غائب ہو گیا، تو میں نے پھر بہت چیزیں تلاش کی. جوش صاحب کی نواسی تھی صبوحی خانم، یادوں کی برات میں ذکر ہے ان کا. ان سے میں نے مجھے پتا چلا ان کے پاس وہ نسخہ ہے، تو میں وہ یادوں کی برات اوریجنل خرید کے وہ ان سے لے کے آ گیا. اس میں میں نے دیکھا کہ صاحب اس میں واقعی ہے کہ ابوالکلام آزاد کا نام لکھا ہے اور ایک ذکر ہے ایک صفحے میں، آگے ایک صفحے غائب ہے اور وہ یادوں برات کا ہے ہی نہیں سر. تو بہرحال رفیق احمد نقش ایک نوجوان کیا ایک اچھی 50 سال کی عمر کے پختہ اور کراچی کے تعلیم پڑھاتے تھے. انہوں نے جب میں نے ان سے کہا میرے پاس یادوں کی برات کا قلبی نسخہ ہے، کہنے چلیے دکھائیے. میں نے گھر جا کے جب دکھایا تو میں نے ایسے شریف لوگ نہیں دیکھے تھے ایسے مرحوم. وہ مجھے اس نے مجھ سے کہا کہ آپ چلیے میرے ساتھ، اور اس نے مجھے یادوں کی برات کے بقایا صفحات دے دیے. میں تو ہکا بکا رہ گیا کہ بھائی یہ کہاں سے آئے. ایک کہانی ہے اس کے پیچھے کہ شکیل عادل زادہ صاحب نے ان کو دیے تھے کہ یہ ڈائجسٹ کے. بہرحال یہ باتیں بہت طویل ہیں. تو میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں لیکن میرا مقصد یہی تھا. تو یہ یادوں کی برات کا قلبی نسخہ جو ہے ہمارے دوست اقبال حیدر نے اس کو کینیڈا سے شائع کیا تھا. تو جب سے 8-10 کتابیں میں جوش صاحب کے اوپر لا چکا ہوں، اور حرف آخر کا مجھے دکھ ہے کہ 30-35 ہزار وہ معاف کیجیے گا 25 ہزار اشعار کی نظم وہ ضرور ہے. اور اس کا بھی پس منظر بتا دوں، پس کی بات میری آتی ہے تو آپ لوگ کہیے گا. 1940 میں یہ سب لکھا ہوا مطلب میرا لکھا ہوا نہ صحیح، احتشام حسین صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے 1940 میں جوش صاحب سے کہا تھا جوش صاحب آپ جیسا قدرت کلام کا شاعر ہمارے یہاں نہیں ہے، قادر الکلام، آپ اردو میں بڑی نظموں کی کمی ہے. تو جوش صاحب نے کہا ہم دیکھیں گے. پھر کہنے لگے میں نے اگلے ہفتے ان سے کہا جوش صاحب کو لکھیے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں بتاتا ہوں. پھر 2 ہفتے بعد انہوں نے احتشام صاحب سے کہا کہ ہاں میں نے موضوع کا تعین کر لیا ہے اور میں یہ نظم لکھوں گا اور اس کا نام حرف آخر رکھوں گا اور اس میں تخلیق کائنات اور یہ سب موضوع بنائے ہوئے ہیں. اور وہ یہ اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ کتاب پاکستان میں نہیں چل سکتی. انہوں نے صاحب کیوں کہ نہیں، وہ جوش صاحب کے ساتھ تو یہ معاملات بہت تھے. انہوں نے کہا نہیں اس میں کچھ چیزیں ہیں جو بہت مشکل ہو جائے گا ایسی جگہ پہ شائع ہونا، کسی اسلامی مملکت میں اس کے لیے مشکل ہوگی. میں نے اقبال سے کہا کہ بھائی تم تیاری رکھو. اقبال ہمارے بہت پیارے دوست ہیں اور جو سوسائٹی کے بانی بہت زیادہ جو صاحب کے لیے یہ بڑے کام کر رہے ہیں. اور اگر اس توسط سے یہ پتہ بھی چل جائے کہ کراچی میں ایک مہنگا ایک زمین کا حصہ لے کر
ایوان جوش یہ تعمیر کر رہے ہیں. میں بھی ان کے ساتھ ان کے کارکنوں میں شریک ہوں. بہت کام ہو رہا ہے. بہرحال یہ سب چیزیں ہیں. کلیات جوش میرا ابھی تک آخری کام ہے. ابھی جوش صاحب کے خطوط آ رہے ہیں شائع ہو کر اور جوش صاحب کے انٹرویوز ہیں. انٹرویوز میں بتا دوں اقبال کہ یہ میں سبھی کو مخاطب کر رہا ہوں. فاطمی صاحب میں نے جوش صاحب کے انٹرویوز بہت جمع کیے ہیں. ریڈیو پاکستان نے ایک انٹرویو لیا تھا اور یہ کہا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا زمانہ تھا. کسی نے بھٹو صاحب سے کہا بھائی اتنے بڑے لوگ یہاں موجود ہیں, ان کے انٹرویوز ہونے چاہیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کیوں نہیں ہوتے. تو جوش صاحب کا انٹرویو ہوا تھا اور ان کو یہ یقین دلایا گیا تھا کہ آپ کے یہ انٹرویوز ہیں یہ زندگی میں آپ کے ہم اس کو لے کے نہیں آئیں گے. لیکن خیر میں کسی سیاسی تنظیم کا نام نہیں لے رہا. وہ جو انٹرویو ریکارڈ ہوا اور ریڈیو پاکستان سے لیک ہو گیا. اس میں جوش صاحب نے کچھ باتیں ایسی کہی تھی تقسیم کے بارے میں اور چیزوں میں جو سخت باتیں تھی. چنانچہ ان کو بین کر دیا گیا ٹیلی ویژن وغیرہ پر اور پابندی لگا دی گئی. وہ انٹرویو میرے پاس ہے. اس میں چند حصے ایسے ہو سکتے ہیں کہ کوئی اعتراض ہو. اب جب میں یہاں آیا ہوں تو میں سمجھتا تھا کہ میں نے انٹرویو کے سب کام مکمل کر لیے اور میرے پاس کوئی انٹرویو باقی نہیں ہے. ایسے میں ویلکم بک کوٹ جو کراچی میں جس سے کلیات جوش شاعر کی قمر زیدی صاحب بڑی محبت والے آدمی ہمارے دوست ہیں. انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ عدیل زیدی صاحب کو جانتے ہیں. میں نے کہا نہیں میں تو نہیں واقف ہوں جبکہ میں یہی کینیڈا میں رہ رہا ہوں. یہ امریکہ میں ہے تو دور نہیں. میں نے کہا نہیں میں نے نام سنا ہے لیکن میری کوئی راہ و رسم نہیں ہے ان سے. ان کا بھائی ان کے پاس ایک بڑا نایاب انٹرویو ہے. میں نے کہا کہ کیا نایاب ہوگا, میرے پاس تو سب ہے. میں کہا نہیں آپ دیکھیے تو. میں نے کہا کہ کون اس میں بات کر رہا ہے. کہنے عالیہ امام صاحب ہیں. میں نے کہا ہاں وہ تو میرے پاس بھی ہے, وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو میں نے بے دلی سے کہا لیکن میں نے کہا رابطہ کرتا ہوں. کہ میں نے عدیل زیدی صاحب سے رابطہ کیا اور کچھ باتیں ہوئی. ابھی یہ 3-4 ہفتے کی بات ہے بلکہ 5 ہفتے ہوئے ہوں گے. انہوں نے جب بتایا تو میں بڑا حیران ہوں. میں نے کہا یہ انٹرویو کس نے دیا آپ کو؟ کہنے ڈاکٹر آفاق حیدر نے دیا جو ایک زمانے محمد علی جناح یونیورسٹی کراچی میں اس کے وائس چانسلر بھی رہے. میں نے وہاں پڑھایا بھی ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ انٹرویو کبھی بتائیے. تو یہ کچھ ذرا سا اندیشے میں تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں اس کا ایک منتخب حصہ دوں. میں نے کہا نہیں مجھے پورا انٹرویو دیجیے. تو یہاں سے ایک دوسری بات میں کر رہا ہوں کہ جب میں نے کہا کہ مجھے یہ دیجیے تو انہیں خدشہ تھا بھائی اس میں کوئی نازک باتیں ہیں. تو اب میں یہاں مجھے ایک بات میں کہوں سب لوگوں سے ہمارے ہندوستان میں یا پاکستان سے ہمارے احباب موجود ہیں. اس وقت پاکستان سے تو صرف میں ہی ہوں کیونکہ کینیڈا میں ہوں بیٹا, لیکن سب احباب تو پاکستان سے باہر کے ہیں. جوش صاحب کے ساتھ یہ اتنی بڑی ذاتی ہوئی ہے. میں فاطمی صاحب آپ سے کہتا ہوں, اختر الوحید صاحب آپ کے سبھی جو احباب ہیں, سلیم صاحب آپ سے اتنی بڑی ذاتی ہے. ہر ان کی چیز بغیر جو مرضی ہے چھاپ دو ان کی. آگے مراد آبادی ان سے بہت قریب رہے لیکن ان کے انتقال کے بعد ان کے انتہائی پرائیویٹ جو کسی صورت میں نہیں آنے چاہیے تھے وہ شائع کرتی. نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کتاب لوگ جلانے بیٹھ گئے. تو ایک شخص اگر جوش صاحب یہ کہتے ہیں کہ بر صغیر کی تقسیم کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے تو یہ ان کو حق ہے. بڑے دانشوروں کی شناخت رہی ہے. ہم ان کے پیچھے ہم لاٹھی چارج کرتے ہیں ان کے خلاف. اگر وہ یہ کہیں کہ بھی میں عشق میں گرفتار ہوں تو یہ تو شاعروں کا زندگی کا سلسلہ رہا ہے. اس کو اتنا اچھالنا اور اس میں ذاتی خطوط کو شائع کرنا, میں سمجھتا ہوں جوش صاحب جیسا میں نے معصوم شاعر نہیں دیکھا. میں خود میرا امروہہ سے تعلق ہے. رئیس امروہی اور جان ایلین یہ میرے بھائی ہوتے ہیں رشتے میں. کیا باتیں نہیں ہوتی, کیا گفتگو نہیں ہوتی اہل علم میں, لیکن اتنا جوش صاحب کو اچھالا گیا, اتنا کیا گیا کہ ان کے ساتھ باقاعدہ کیا گیا. نتیجہ یہ کہ میرے ذہن میں یہ جذبہ رہا کہ نہیں جوش صاحب کو اثر نہ ہو. وہ اگر اپنے معاشروں کا بیان کریں وہ ان کی ذاتی بات ہے, لیکن ان کا پاکستان کے بارے میں نظریہ کیا ہے, ہندوستان کے لیے وہ کیا کہتے ہیں, انہیں پنڈت جواہر لال نہرو کیسے لگتے ہیں, ان کو حفیظ جالندھی کس طرح کے فراق کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے. یہ سب چیزوں پر ایک پابندی لگا دینا یہ بہت بڑی ذاتی ہے. تمہارا یہ میرا چھوٹا سا کام تھا جو میں کر رہا ہوں برابر. تو انٹرویو عدیل زیدی صاحب سے مجھے وہ مل گیا ہے. اقبال اس میں فاطمی صاحب اس انٹرویو کی بتاؤں اب تک یہ طے نہیں ہوا کہ یہ کس سن کا انٹرویو ہے. 5-6 لوگ بول رہے ہیں, پروفیسر ممدوح حسین شور بول رہے ہیں. جب انہوں نے مجھے انٹرویو دیا یہ اور میں اس کو سننے لگا تو میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. کیوں؟ اس انٹرویو میں میری آواز ہے.
میں تو اس قدر حیران ہوں کہ میں سوال کر رہا ہوں باقاعدہ جوش صاحب سے کہ جوش صاحب یہ اس کا جواب دیجیے. میں بڑا اثر پڑا ہے. میں نے بیٹے کو بلا کے کہا بیٹے یہ میری آواز ہے. اس نے پاپا یہ تو آپ ہی بول رہے. تو وہ سن کا اندازہ نہیں ہو رہا. میں نے ان سے کہا تھا یہ گھر پر کا سن ہے. ہم بالکل لڑکے تھے جاتے جوش صاحب کے. انہوں نے کہا نہیں. پھر انہوں نے تحقیق کی, بہت کام کیا, اور آفاق حضرت صاحب جو امریکہ میں ان کی اہلیہ رہتی ہیں, آفاق صاحب مرحوم ہو گئے, انہوں نے کہا کہ نہیں وہ 78 سے پہلے پاکستان گئے, ان کا ویزا اس کے بعد کا. تو بہرحال یہ مرحلہ تو طے ہو جائے گا, وہ تحقیق ہو رہی ہے. لیکن یہ انٹرویو بھی میرے پاس دریافت ہو گئے ہیں, ان کے خطوط بھی ہیں. لطف اللہ خان صاحب ہیں کراچی میں ہوتے تھے, جن کے پاس اتنی نادر آوازیں ہیں کہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہوگی. پنڈت جواہر لال نہرو بھی ان کے پاس ہیں, اور قائد اعظم بھی ان کے پاس ہیں, اور جوش صاحب بھی ہیں. تمام نقادوں کو بلا بلا کے انہوں نے ریکارڈنگ کی ہے. بہت نایاب چیزیں. وہاں سے بھی ہمیں جوش صاحب کی بہت نایاب چیزیں ملی. ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر خورشید عبداللہ جو آغا خان میں ڈاکٹر ہیں, وہ آج کل اختیار رکھتے ہیں, اور وہ چیزیں وہاں سے لا کر اس کا یوٹیوب پر ایسا ایسا وہ ڈال رہے ہیں. جوش صاحب کی بہت نظمیں ہیں. تو یہ سب باتیں عزیز صاحب معاف کیجیے گا, میں کچھ زیادہ گفتگو کر گیا. بس اب مجھے یہی مقصد تھا آج کی محفل کا کہ سلسلہ شروع ہو. اس انٹرویو جو ہے میں چاہوں گا کہ جس کا جو ایڈیٹڈ ورژن ہے جس سے بات شروع ہوئی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ 35 برس سے ہم نے رکھا ہوا تھا. تو جب ڈاکٹر صاحب سے بیچ میں رابطہ منقطع ہوا, ان سے ہمارا رابطہ جناب ہمارے قسیم امروہوی صاحب کے ذریعے رہا ایک عرصے. قسیم چچا کا جب انتقال ہوا تو اس کے بعد رابطہ منقطع ہوا. ہماری صحت کا بھی سلسلہ تھا, ڈاکٹر صاحب کی صحت کا بھی سلسلہ رہا, اور پھر یہ آ گئے کینیڈا. تو جب رابطہ نہیں ہوا تو ہماری اور سالم میاں کی بات ہوئی کہ بھائی کم از کم ایڈیٹڈ ورژن اس کا جو ہے وہ شائع ہو جائے تاکہ لوگوں تک آواز پہنچ جانی چاہیے. بڑی ایک نایاب گفتگو ہے وہ. انٹرویو بھی نہیں کہنا چاہیے, ایک عالمانہ گفتگو ہے 3 گھنٹے کی اس میں سے. تو سالم میاں کچھ کہیے, کب تک آواز سنوا رہے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ. پہلے تو میں جناب ہلال نقوی صاحب کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے اتنی تفصیل سے اپنا پس منظر بتایا, اور پھر جوش صاحب کے تعلق سے جو باتیں کی وہ بہت ظاہر ہے کہ وہ بہت جذباتی تعلق رکھتے ہیں جوش صاحب سے. جہاں تک انٹرویو کی بات ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہ 1980 کا انٹرویو ہے, جیسا کہ آپ عدیل صاحب آپ نے بتایا. جی. اور ظاہر ہے کہ اس میں کہنا چاہیے کہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. تو کچھ حساس قسم کا انٹرویو ہے. وہ جلد ہی یہی کوئی آج 20 تاریخ ہے تو تقریباً 1 ہفتہ لگے گا, اور وہ ریختہ کے یوٹیوب چینل پہ وہ اپلوڈ ہو جائے گا, نشر ہو جائے گا, اور پھر وہ سب کے لیے اوپن ہوگا, وہ کوئی بھی اس کو سن سکتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ جب اتنا پرانا تقریباً 30-35 سال پرانا انٹرویو ہے تو اس کی آواز میں ذرا مدھم ہے, اور بالکل کان لگا کے اور جی لگا کے اس کو سننا پڑے گا. لیکن اس میں کام کی بہت چیزیں ہیں, اقبال کے تعلق سے بڑی کام کی باتیں ہیں, اور معاصرین کے سلسلے میں بہت سی ایسی باتیں ہیں. اچھا, جو انٹرویو لے رہے ہیں وہ جو انہوں نے بہت ہی کھلے ڈلے انداز میں ان سے سوالات کیے ہیں, اور جو صاحب کی بالکل اپنے عمر کے آخری ابتدائی برسوں میں تھے, اور اس سے ایسا محسوس ہوا جہاں تک میں سن پایا ہوں عدیل صاحب کہ بغیر کسی لاگ لپیٹ کے اور بغیر کسی مصلحت انگیزی کے انہوں نے تمام سوالات کے جواب دیے. تو یہ تو جی بالکل بے باک انداز میں. اور ہلال صاحب آپ نے تو سنا ہی ہوگا. بات کو, اس گفتگو کو اور آگے بڑھائیں. مجھے لگتا ہے کہ بات سے بات نکلتی جائے گی اور چراغ سے چراغ جلتے جائیں گے. ابھی ہمارے سامنے علی احمد فاطمی صاحب ہیں, پروفیسر انیس الرحمان صاحب ہیں, پروفیسر اختر الباسے صاحب ہیں, زین شمشی صاحب ہیں. تو ان تمام لوگوں کی شراکت سے یہ بزم آج کی بہت ہی معتبر ہونے جا رہی ہے, اور مجھے لگتا ہے گفتگو آگے بڑھے گی اور ہم سب کچھ نہ کچھ اس میں حصہ لیں گے. اس کے دوران گفتگو ہی میں عرض کروں کہ میرے کچھ بہت چھوٹے, بہت طالب علمانہ قسم کے سوال ہلال نقوی صاحب سے ہوں گے جو میں نے سوچ رکھے تھے.
تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی اور گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ پہنچیں گے، بالکل بالکل پہنچیں گے. اس انٹرویو کا ذکر اس لیے تھوڑا کیا، ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا، تو جو مکمل اس کا جو 3 گھنٹے کی ڈیوریشن ہے وہ تو ڈاکٹر صاحب کے پاس اس پہ وہ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ سامنے آ جائے گا تحریری طور پہ. لیکن ایک شاعر انقلاب کا لقب جو ہے جوش صاحب کے ساتھ جڑا رہا ہے عرصے، اور اس انٹرویو کے شروع میں انہوں نے بڑی شدت سے اظہار کیا کہ اس لقب نے محدود کر دیا ان کو، اور وہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ انہیں شاعر انقلاب کے نام سے یاد کیا جائے. ان کا سلسلہ اور ان کی خواہش یہ تھی کہ شاعر انسانیت کہنے میں کیا حرج ہے. اور اسی سلسلے میں پروفیسر جگناتھ آزاد صاحب کا ایک جملہ ہے کہ جوش کی شاعری کے فکری عناصر میں حب آدم اور عظمت انسان 2 بڑے تصورات ہیں. خیر و شر کا تصور انہی تصورات ہی کا ایک حصہ ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہم چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب اور پروفیسر اختر الباسط صاحب کی طرف. پروفیسر صاحب، اس ریفرنس سے حب آدم اور عظمت انسان کے تصورات اور جوش صاحب کیا فرمائیے گا؟ بہت شکریہ آپ کا. پہلے میں ایک بات کو واضح کر دوں کہ بنیادی طور پہ میں ادب کا نہ اس طرح کہ میں استاد رہا ہوں اور نہ میں ادب کا قاضی و مفتی ہوں. میری حیثیت صرف اور صرف ایک معمولی قاری کی ہے، اور ایک قاری کی حیثیت سے جوش میرے لیے بہت محترم بھی ہیں اور میرے پسندیدہ شاعروں میں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جوش انقلاب اور رومان پرور شاعر بھی تھے. وہ حب الوطنی کے مبلغ اور فطرت کے مفسر و ترجمان بھی تھے. جوش کی تخلیقیت کے بارے میں کوئی بات دہرانا جو ہے یا کہنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا، اسے سب جانتے ہیں. ان کا انداز و اسلوب جس قدر منفرد اور نمایاں تھا اس سے بھی کسی کو انکار نہیں ہو سکتا. جوش کے یہاں جو آپ نے حب آدم اور ایک انسانیت کے ساتھ احترام کے جذبے کی بات کی وہ بالکل سچ ہے، لیکن اس میں ایک اور بات جسے جوڑنا چاہیے وہ یہ کہ جوش کی شاعری میں منظر نگاری کا جو پہلو ہے وہ بھی بہت روشن، اور انہوں نے اس میں بہت کچھ کہا ہے. ایک بات جو مجھے یہاں پہ عرض کرنی ہے، ابھی ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب فرما رہے تھے، سالم صاحب فرما رہے تھے، ہمیں اس بات پہ بہت تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ جو ہیں کیا کیا کہتے رہے اور لوگوں نے کس کس طرح سے ریئیکشن دیے. وجہ یہ ہے کہ ہمارا سماج بنیادی طور پہ جو ہے وہ سچ بولنے کو گناہ سمجھتا ہے. اگر ایک آدمی نے سچ بولا اور اس سچ کا اعتراف کیا، اس میں مبالغہ بھی ہو سکتا ہے. شاعر تھے تو مبالغہ کوئی خاص بات نہیں ہے میرے نظر. تو انہوں نے وہ باتیں کہیں اور ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. ان کے جن انٹرویوز کی بات کی گئی اور جو کچھ تقسیم وطن کے بارے میں یہاں اشارتاً کہا گیا بات، وہ ایک تجربے کی بنیاد پہ تھا. انہیں دونوں طرف کا تجربہ بھرپور تھا. مجھے ان سے اتفاق ہو یا نہ ہو، لیکن میں بہرحال جوش کی جو آبزرویشنز تھے اور جوش کی جو باتیں تھیں انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا. یہ بات ہمیں بخوبی سمجھنی چاہیے. جوش کے یہاں جو ایک بات اور ہے وہ بنیادی طور پہ منافقت کے خلاف ہے، اور اسی لیے ان کی نظمیں جو ہیں ان کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. خاص طور پہ فتنہ خانقاہ جو ہے اس کو ایک طرح سے دیکھنا چاہیے اس حیثیت سے کہ انہوں نے کس طرح سے ہمارے سماج کے اندر جو ایک ڈھکوسلے کی پوری کوشش ہوتی ہے
اس کو انہوں نے ایکسپوز کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح سے جوش نے ترغیب کے نام سے جو نظم کہی ہے اس کے اندر بھی جو حرص و ہوس کے پجاری ہیں، مادیت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ ایسا ہے کہ ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں، وہ آپ کو حب آدم اور احترام انسانیت کے حوالے سے ہی دیکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جوش نے جو کچھ مرثیے کے حوالے سے پیش کیا ہے وہ باوجود اس کے کہ وہ بھی اسی ابد کی سرزمین کی پیداوار تھے، لیکن انیس اور دبیر سے الگ راستہ اختیار کیا ہے۔ وہ ان کے مرثیے رونے رلانے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ عظمت حسین کو اور عظیمت حسین کو اجاگر کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں جو کچھ قربانیاں دی گئیں اور جو ایثار پیشگی دکھائی گئی اس کا ہمیں ان کے یہاں اظہار ملتا ہے، اور اسی لیے وہ لوگوں کے اندر امام حسین کی طرح حق پسندی اور حق گوئی جو ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور چاہے اس کے لیے کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ یہی وہ پہلو تھا جس نے جوش مدی آبادی سے ایک ایسا شعر کہلوایا جو آج بھی زبان زدے عام و خاص ہے، اور وہ سب جانتے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے ہمارے جی۔ اور اس سلسلے میں ان کا جو شاہکار مرثیہ ہے وہ آواز حق جو ہے وہ ہے، اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے، جس میں وہ یزیدی فوج کے ظلم و ستم کا تذکرہ کس انداز میں کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان تمام پہلوؤں سے دیکھنا چاہیے، اور جوش کے یہاں ایک بات تھی کہ جو کچھ ان کے دل میں تھا وہ ان کی زبان پر بھی تھا بڑی حد تک، جیسا کہ ہم سنتے آ رہے ہیں۔ تو جوش کی شاعری کے مختلف پہلو ہیں، لیکن جو انسان دوستی ان کے یہاں نظر آتی ہے اور جس طرح سے وہ سماج کے ان طبقوں کا جنہیں دیکھا کر دیا گیا ہے تذکرہ کرتے ہیں وہ غیر معمولی ہے۔ اس میں ان کی نظم مالن کو بھی آپ لے سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو۔ میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا، اور ایک طالب علم کی حیثیت سے میں جوش کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ جوش نے کا معاملہ یہ ہے کہ جوش نے قصیدہ نہیں لکھا کسی شخص کا، لیکن ایک قصیدہ لکھا ہے، وہ بھی نہیں بھولنا چاہیے، اور وہ کیا تھا اس کا اس دن میں تذکرہ کر رہا تھا عدیل زیدی صاحب سے، وہ یہ تھا رند ہوں رند نب نہیں سکتی رسم و راہ، ان کی محفل میں ہے چراغ ثواب، میری محفل میں آفتاب گناہ، ہاں مگر ایک شیخ ایسا ہے جس پہ ٹھہری ہے مدتوں پہ نگاہ، چارہ گر رہنما غریب نواز، شیر کشمیر شیخ عبداللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہرحال یہ ایک چند معروضات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور ان کو بالکل طالب علمانہ انکسار کے ساتھ میں نے پیش کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت اچھے آصف بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اچھی گفتگو ہے آپ کی، اور بڑے دور ہیں آپ کے۔ سلیم احمد صاحب کا ایک جملہ یاد آیا، ان کی سالمیہ کی بڑی ریسرچ ہے سلیم احمد صاحب پہ، تو سالمیہ یہ جملہ جو ہے یہ بھی ہمیں اس ٹریجر سے ملا، یہ پورا جو انہوں نے کلیات ہے 3000 صفحات ہیں تقریباً، شاید 2900 جو ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب نے شائع کی۔ سلیم احمد صاحب کا ایک جملہ ہے جوش صاحب کے لیے کہ جوش جیسے لوگ ایک ثقافتی تجربہ گاہ کی حیثیت رکھتے ہیں، ایسے لوگ اس زہر کو پینے کی ہمت کرتے ہیں جس کو پیے بغیر یقین اور آگاہی کا نیا امرت نکالنا ناممکن ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر واسع صاحب جو ہیں، پروفیسر صاحب،
ने जब सच्चाई की बात की तो सोचा ये जुमला भी आप सब तक पहुंचाएं, और इस जुमले की रोशनी में मैं चाहूँगा और इंसानियत के हवाले से कि क्या अच्छा हो कि हम चलें प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब की तरफ और उनसे गुजारिश करें कि वो अपने एहसासात जो हैं और जो उनका एक नज़रिया है जोश साहब पर, क्यों ना आज वो शुरकाए महफिल से उसका इजहार करें। बहुत शुक्रिया जैदी साहब, आपका हुक्म है तो चंद बातें मैं जरूर अर्ज करूंगा। अर्ज है हुजूर, अर्ज है, हुक्म के काबिल नहीं है। मगर ये कि हिलाल नकवी साहब और इकबाल हैदर साहब जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तहकीक जोश और तनकीद जोश में सर्फ की है, मैं ज़ाती तौर पर, ये मेरे अहबाब हैं, मैं बहुत करीब से इन दोनों को जानता हूँ, इसलिए इनके सामने ज़बान खोलने की मुझमें हिम्मत नहीं पड़ रही है। लेकिन बहरहाल अदब का तालिब रहा हूँ, 40 साल दर्स तदरीस में रहा हूँ और जोश हर स्टेज पर पढ़े और पढ़ाए गए हैं। मैं कभी कभी इस तरह से सोचता हूँ कि एक ऐसा शख्स और शायर जो मलिहाबाद के ज़मींदाराना या मजहबी या सूफियाना माहौल में पल बढ़ रहा है, शेर व शायरी का शौक़ ज़रूर पैदा हो रहा है, लेकिन अजीज़ लखनवी जैसा उस्ताद गज़ल गो शायर का उस्ताद बन रहा है, और वो आदमी बहुत जल्द अजीज से भी दामन छुड़ाता है और गज़ल से भी बज़ाहिर दामन छुड़ाता है और तसव्वुफ से भी दामन छुड़ाता है, और फिर धीरे धीरे वो एक ज़मीनी हकीकत और अर्जी सकाफत से अपना रिश्ता बनाता है और फितरत और इंसानी फितरत से अपना रिश्ता बनाता है, इंसानी अजमत से अपना रिश्ता बनाता है। ये ज़रा सोचने की बात है कि रूह अदब जब 1920 में छप कर आता है उनका पहला मजमुआ, तो वो किसी बड़े उस्ताद गज़ल गो शायर से तकरीर नहीं लिखवाता, वो अकबर इलाहाबादी से लिखवाता है। आप सोचिए, 1.5-2 सफ़े की जो तकरीर है, और अकबर जैसा 1920 में, आप सोचिए 1921 में अकबर का इंतकाल हो जाता है, 74 बरस का पुख्ता तजुर्बेकार मंझा हुआ शायर जिसको लिसानुल असर का भी खिताब दिया गया, वो शानदार किस्म की तकरीर लिखता है और एक जगह बीच में एक बहुत बलीग जुमला लिखता है कि काश कि कभी आप, मैं और इकबाल एक जगह जमा हो जाते। ये जो जमा होने का इशारा है वो बड़ा गैर मामूली है, क्योंकि अकबर ने समझ लिया था कि इस नौजवान शायर, जाहिर 23-24 साल की उम्र थी जब ये पहला मजमूआ उनका छप कर आता है, और अकबर जो 74-75 साल के थे, तकरीबन 50 साल बड़े, तो वो शायर इकबाल और जोश और अपने आप को एक ब्रैकेट कर रहा है। ये बात सोचने की। लेकिन जोश के साथ अभी हिलाल भाई ने कहा कि जोश के साथ इंसाफ नहीं हुआ, और इंसाफ होता भी कैसे। हमारे यहाँ जो गज़ल की शायरी, ट्रेडिशनल शायरी, एक लव पोइट्री यानी इश्किया शायरी, गज़लिया शायरी का जो रवाज था, बिलखुसूस लखनऊ में, दबिस्तान लखनऊ में, जोश उसके बिल्कुल बरक्स जा रहे थे। जोश को समझने के लिए बहुत सारे डायमेंशंस हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जोश के यहाँ जितनी वसअत और जितना तनव्वो है उनके हवसलों में किसी के यहाँ नहीं। इकबाल जैसा अदावर शायर जिसकी नज़मों का सूती बोल रहा था, यानी 1920 से लेकर 38 तक का, यानी एक गोल्डन पीरियड है इकबाल का, उसके सामने वो चैलेंज कबूल करता है और गज़ल की शायरी को तकरीबन तर करके नज़मों की तरफ आता है। लेकिन उसने निहायत खूबसूरती से, वो समझ रहे थे कि इकबाल फिक्र फलसफे के जिस रास्ते पर जा चुके हैं और जिस बुलंदी पर जा चुके हैं, जोश की तबीयत या मैलान उधर उतना नहीं था। शौरी तौर पर उन्होंने फैसला लिया कि वो फितरत की तरफ आएंगे, इंसानी फितरत की तरफ आएंगे, एहतराम आदमियत की तरफ आएंगे और ज़मीनी हकीकत की तरफ आएंगे। मैं ज़मीनी इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप मार्क्सी जमालियात के प्रोग्रेसिव हमारे पोइट्स लेकर आए, लेकिन उससे पहले जो हिंदुस्तानी जमालियात थी, अगर आप उसको नहीं समझ सकते
تو پھر آپ کو جوش کی شاعری کے ساتھ انصاف ہے، کیونکہ جب تک آپ کے ذہن میں رس کا، بھاؤ کا، شرنگار کا ادنا سا تصور نہیں ہوگا، آپ رام سیتا کا پیار، تیاگ، کرشن اور گوپیوں کی لیلائیں، پنگھٹ پر گوریوں کا تبسم، ساون بھادوں کی رمجھم، پپیہے کی کوکو وغیرہ نہیں سمجھ سکتے، تو پھر آپ فاختہ کی آواز کو کس طرح سمجھیں گے؟ جنگل کی شہزادی، خاتون مشرق اور اس طرح کی نہ جانے کتنی نظمیں ہیں جن کی اصل میں ہم نے وہ جمالیات بنائی نہیں، ہم نے صرف عارض و رخسار، لب و رخسار، حسن و جمال اور یہ سب کی ہم نے ایک شعریات اور جمالیات بنائی۔ ہم نے یہ جمالیات بنائی نہیں جس میں کسان بھی آ رہا ہے، مہاجن بھی آ رہا ہے، مفلس اور گرمی کا جہاد ایسی نظمیں آ رہی ہیں، آپ کیسے سمجھیں گے اس کو بغیر؟ اس لیے اردو کا جو روایتی اور حسن پرست قاری تھا وہ آسانی سے جوش کو قبول نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ اچھا جو بے باکی بھی تھی، کچھ جرات مندی بھی تھی اور کچھ حق گوئی بھی تھی، وہ بھی ان کے لیے مصیبت بن گئی۔ شاعری صاحب نے بہت اچھا لکھا ہے ایک جگہ کہیں پر کہ آزاد خیالی، بے باکی اور نزاعی صورتوں کی وجہ سے وہ ایماندارانہ تنقید کا حصہ نہیں بن سکے۔ اس کے کئی اسباب ہیں، ایک تو خود جوش اور دوسرا عہد جوش۔ جوش دونوں کے تضادات اور تصادمات مطلب اس طرح گھل مل گئے تھے کہ ہم آج بھی عہد جوش کے تعصبات سے باہر نہیں نکل پائے۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان جانے سے قبل جوش کی مقبولیت ہندوستان میں تو ہوتی ہے، لیکن پاکستان جانے کے بعد وہ اتنی غیر مقبول ہوتے ہیں؟ یہ سب بات سوچنے کی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے پورا ایک سماجی نظام کام کر رہا ہے، کہیں مذہبی نظام ہے، کہیں فوجی نظام ہے، کہیں آمرانہ نظام ہے، کہیں زمیندارانہ نظام ہے۔ یہ سب جوش کو اتنی آسانی سے قبول نہیں کر سکتا تھا، اور پھر وہ پوری جمالیات جو روایتی تھی وہ کیسے قبول کر لیتی؟ جوش پر بڑے الزام ہیں، مثلا یہ کہ ان کے یہاں طول کلامی ہے اور یہ ہے وہ ہے، میں بہت زیادہ پھیلوں گا نہیں، ہمارے اور احباب، میں صرف ایک نظم کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے ان کی چھوٹی سی 9 اشعار کی ایک نظم، فاختہ کی آواز۔ نظم شائقین جوش کی نظروں سے ضرور گزری ہوگی۔ ایک تو اس نازک موضوع کا انتخاب ہی تحیر آمیز، شاعر نے پرندہ فاختہ ہی نہیں، فاختے کی نرم اور نازک اور سوز و گداز سے بھری آواز کو گرفت میں لے کے اپنی غیر معمولی سامعی حیثیت کا تو ثبوت دیا ہی ہے، نیز اس کی آواز کے توسط سے مختلف انسانی اور جذباتی کیفیتوں اور ثقافتی پہلوؤں کو محسوس کرنے کا عمل جو جوش کی بے پناہ حیثیت کا غیر معمولی خلاقانہ و فنکارانہ بسر کرتی ہے۔ ظاہر ہے یہ انتخاب جوش کا فطرت سے بے پناہ لگاؤ تو ظاہر کرتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی کسک بھری آواز کے ذریعے نرم نازک صورتیں ہندوستان کی مخصوص دیہی و قصباتی تہذیب کے قریب لے جاتی ہیں۔ زندگی کے پیچ و خم، کیف و کم کا درد مندانہ اظہار ہوتا ہے۔ دوسرے ہی شعر میں فاختہ کی درد میں ڈوبی ہوئی آواز کے ذریعے پیری میں طفلی کا یاد آنا، شمع کا جل جل کر بجھنا اپنے آپ میں بے حد معنی خیز ہے۔ یعقوب کا غرق شیون ہونا، بن میں سیتا کی جستجو، 9 عروس کی بیوگی، بچھڑے ہوں کی یاد، اور اس پر ساون، بدلی، پن گھٹ، نیم، وادی، دھیمی دھیمی پار، ان سب نے مل کر لفظوں کی جو دور و بست اور آرائش و زبائش کے اعتبار سے جو نظم غیر معمولی تاثر چھوڑتی ہے، ہم نے اس پر گفتگو نہیں کی، ہم صرف طول کلامی پر اس کے طنز کرتے رہے۔ ایک الزام ان کے پر اور ہے کہ صاحب وہ بڑے حرف برہنہ کے شاعر ہیں، بہت زیادہ ان کے ہاں خارجیت ہے، بہت زیادہ بلند آہنگی ہے۔ بھائی میرے، اب جب جو آدمی مزاحمتی شاعری کرے گا، جو احتجاجی شاعری کرے گا اور جو انقلابی شاعری کرے گا، وہ تو حرف برہنہ کے بغیر آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ کون بڑا شاعر ہے جس کے حرف برہنہ نہیں ہے، مجھے بتائیے، یا اسٹیٹمنٹ کی پوئٹری نہیں ہے؟ اگر وہ نہیں تو پھر میں اس کی عظمت پر شک کر سکتا ہوں۔ کیا اقبال کے یہاں حرف برہنہ نہیں ہے؟ کیا اقبال کے یہاں لفظ انقلاب نہیں آتا؟ کیا اقبال اسٹیٹمنٹ کے پوئٹ نہیں ہے؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہماری پوری شاعری جو ہے وہ خلوت کی شاعری رہی، اور خلوت میں ہر حرف برہنہ کام نہیں کرتا، اور جو جلوت کا شاعر۔ اسی طرح سے ہماری شاعری
आहो और फरियाद की शायरी रही है, जोश की ललकार की शायरी। अब भी देखिए हर शायरी का की पोएटिक्स अलग अलग होगी ना। आप पोटर्स पोइट्री या फोक पोइट्री या जिसे आप कहें नज्म की शायरी जो है, नज्म की शायरी, उसको आप गजल की शेरियात से तो नहीं जा सकते ना, या हुस्न जमाल की शेरियात से नहीं जा सकते। उसको आपको अलग पैमाने बनाने पड़ेंगे। जो सरगोशी और खामोशी गजल का हुस्न है, वो नज्म में आके ऐब बन जाती है, और यहाँ आपको हर्फ बरहना आएगा, बुलंद आहंगी आएगी, ललकार आएगी। ये दुनिया की आप बड़ी मज़ामत की शायरी हम असल में आदि नहीं, हमने उसको। अच्छा, फिर ये भी बहुत सारे दूसरे तासुबात भी रहे कि हमने जोश के मुकाबले में किसी दूसरे शायर को खड़ा किया, किसी तीसरे शायर को किया, क्योंकि इश्तराकियत भी लेके चले, मार्क्सी जमालियात भी लेके चले, तरक्की पसंद तहरीक की सरपरस्ती भी की, कई कॉन्फ्रेंसेस में जाके। हालांकि ऐसा नहीं है, इकबाल का भी असर जोश के यहाँ है। आप वो थोड़ा इख्तलाफ भी करते थे जोश से, लेकिन उस इख्तलाफ में भी अजमत इकबाल के अनासिर पोशीदा है। जरा तवज्जो देने की जरूरत है, बेशक तो तवज्जो से समझने की जरूरत है। बात बहुत फैल जाएगी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जोश क्या बस एक, उसे आप जिसे लोग कमजोरी कहते हैं, मैं उसे खूबी मानता हूँ कि जोश के यहाँ जो है वो फलसफा जरा जज्बे के हवाले से आता है, जो इकबाल के यहाँ नहीं। जज्बे, वो फितरत को भी जज्बे के हवाले से लेते हैं। और फिर भी देखिए, नून मीम राशिद जैसा शायर एक जगह कहता है कि हमारे दौर में बहुत कम ऐसे शायर हैं जिन्होंने सियासी आजादी के लिए जोश से ज्यादा जोश और खरोश से काम किया। क्या अच्छी बात है, क्या अच्छी जोश से ज्यादा, ये राशिद कह रहे हैं। मोइन एहसन जज्बी ने एक जगह लिखा है कि पूरी तरक्की पसंद शायरी को एक पल्ले में रखिए और जोश की शायरी को दूसरे पल्ले में रखिए, तब भी जोश का पल्ला भारी नजर आएगा। ये एक बड़ा है, एक कितना बड़ा खिराज है। जज्बी जैसा जो गजल का शायर और नज़्म रखा। तो अब वक्त आ गया है कि हम अपनी जमालियात, अपनी शेरियात को, अपने तासुबात को बालाए ताक रख कर एक बड़ा शायर जिसने एहतराम आदमियत में, जिसने एक तारा जैसी नज़्म कही, जिसने आदमी नामा जैसी कही। आप देखिए कि अजमत इंसानी के कैसे कैसे, ये इतना तो शायद इकबाल के भी नहीं। पूरे एक नज्म आदमी नामा का रहा है जो नजीर अकबर आबादी की आदमी नामा से बहुत मुख्तलिफ। एक तारा देखिए कैसे कैसे, और एक शेर देखिए, आदमी जुल्मत बपा जो बदिल, आदमी कुरान रहले आबो गिल। आदमी को कहां पहुंचा रहा है। इस तरह से आप देखिए, वक्त आ गया है। हमारे हिलाल भाई ने बहुत अच्छे तहकीकी काम किए, मगर उन्होंने तनकीद तो की। लेकिन इकबाल हैदर की किताब नादीदनी हो जोश, आप इसको पढ़िए, इसके मज़ामीन पढ़िए। एक नई बोतीका जोश के हवाले से सामने आती है, नई पोएटिक्स हमारे सामने आती है। इसलिए वक्त आ गया है कि हम एक वसी तनाजुर में अपने तमाम तासुबात, अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को बालाए तक रखकर एक ऐसे शायर को याद करें जिसने पूरी जिंदगी जुर्रतमंदी के साथ, बेबाकी के साथ, अजमत इंसानी के साथ काटी और बड़ा सरमाया। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपनी रवायती शेरियात और जमालियात से निकल कर बाहर आए। दुनिया में पोट्रेट पोइट्री हुई है, दुनिया में फोक पोइट्री। हमने मुद्दतो नदी को रांदे दरगाह रखा, बिल्कुल साहब, अरे तो बाजारी शायर गुलशन बेखार में कह गए। लेकिन जब 1940 में निगार का नजीर नंबर आता है, शाम साहब का, सुरूर साहब का, मजरू साहब के मज़ामीन आते हैं, तो एक नए नजीर की दरियाफ्त होती है। ऐसे ही अब जोश को नए सिरे से दरियाफ्त किया जा रहा है। मेरी किताब भी ज़ेरे तबाह बहुत जल्द आपको के हाथों में पहुंचेगी। मैंने भी कोशिश की है कि एक मैं नए जाविये से जोश की रुबाइयाँ, जोश के मरसिए, अभी हमारे अख्तरुल वासिफ साहब कह रहे थे कि कहां से कहां मरसियों को पहुंचा दिया। जदीद मरसिए के बानी है जोश मलियाबादी। खुद नविश में जिस तरीके से यादों की लिखा जा, यादों की बारात, खुद नविश, बहुत सारी बहसें होती रही हैं, ये झूठ है, ये सच है, ये तसन्नु है, मुबालगा है, वो हर खुद नविश में होता है। कौन सी खुश नवीस है मुझे बताइए। आले मसूर इतने बड़े नाकिद हैं, आप उनका खुद नविश पढ़िए, कमजोर खुद नविश है या और। तो ये सब चलता है, हर चीज सोना नहीं होती, कहीं कहीं कुछ मिट्टी भी होती है, उसको उसमें से निकाल के लाना पड़ता है सोने को। शायद अच्छी चीज कमी होती है, लेकिन जोश की बेबाकी देखिए, सच्चाई देखिए,
डिप्लोमेसी नहीं थी, हिपोक्रेसी नहीं थी जोश के यहाँ, जिसकी सजा उनको मिलती रही और वो बड़े खुशी खुशी। यहाँ हमारे यहाँ फिराक भी ऐसे ही थे, हिंदुस्तान में फिराक गोरखपुरी, मैं उनके कदमों में ऐसे ही बैठा हूँ जैसे हिलाल भाई जोश के कदमों में बैठे हैं। मुझे जोश से मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ, ये मेरी बदकिस्मती, लेकिन मैं फिराक हिपोक्रेसी नहीं, बेबाक सच्चे जुर्रतमंद, ये जो गालिब की रवायत से चली आ रही है हमारे यहाँ, ये बेबाकी, ये जुर्रतमंदी तो फैज में भी नहीं थी या और लोगों में भी नहीं थी, कहीं खामोशी और कहीं मसलहत कोशी, ये सब जो जोश में नहीं। खैर वो एक शख्सी हुआ। शायरी को अब नए सिरे से डिस्कवर करने की जरूरत है। इतना बड़ा वसी सया को सबा का शायर, इतने अल्फाज कसरत वाला शायर, शायद नजीर के बाद जोश, फिराक साहब ने अपने नजीर बानी में लिखा है कि नजीर के बाद एक जोश दूसरा शायर है जिसके यहाँ अल्फाज की कसरत है, इतने अल्फाज, इतने, और लुगत के नहीं, रोजमर्रा बोलचाल के, अवध के, ब्रज के ऐसे से अल्फाज मिलेंगे। आप उसी को दोष दे रहे हैं, उसी को कमजोरी बना रहे हैं, अरे साहब वो तो ऐसे अल्फाज, वो तो ऐसे अल्फाज। मतलब हम कितने सिमटे हुए हैं, हम कितने लुगत के शिकार, हम कितने मेयार परस्ती के। इरशाद साहब ने बहुत अच्छी बात लिखी एक जगह नजीर अकबर आबादी के हवाले से कि हमारी ये जो मेयार परस्त तहजीब है, इससे कुछ फायदे जरूर पहुंचे हैं लेकिन अच्छे खासे नुकसान हुए। हमने अपनी पूरी फोक पोइट्री हिंदी के हवाले कर दी, हमने कबीर को छोड़ दिया, जायसी को हवाले कर दिया, हम तो नजीर को भी दे रहे थे किसी और को, लेकिन ये कहिए कि तरक्की पसंदों ने थोड़ा सा इसको निकाल के लाए, नजीर को, तरक्की पसंदों ने जोश को भी निकाला। और अब हमारे हिलाल भाई हैं, इकबाल हैदर साहब हैं, और काम हो रहे हैं, सहर अंसारी काम कर रहे हैं, यहाँ हिंदुस्तान में भी काम कर रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हम जोश की शायरी की बोतीका को समझें, उसके उस दर्द, उस कसक, उसकी जो जमीनी जमालियात है, अर्जी जो सकाफत, उसको समझें। पहली मर्तबा जोश अपनी शायरी में इमली का, निमकौली का, जामुन का, दोने का इस्तेमाल करता है। आप सोचिए कि महबूब के हुस्न जमाल को पेश करना अच्छी बात है, गैर मामूली बात नहीं है, लेकिन महाजन और मौलवी और गरीब औरत को पेश करना, आप सोचिए कि खातून जो चिलमन की आड़ में थी उसको फितने खानका से ले आए, उनको निकाल के खानका और जंगल की शहजाद जंगल में लेकर आ गए। अगर जोश ने औरत को पर्दे से निकाल कर खानका में या मैदान में न लाए होते तो क्या मजाज कह पाते तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक बना लेती। अचानक नहीं होता कोई चीज, आइसोलेशन अचानक नहीं टपकती। हसरत ने, अख्तर शिरानी ने, जोश अली आबादी ने औरत को जिस तरह लाके खड़ा किया, तब जाके तरक्की पसंदों ने उसको अपना हम सफर और हम नजर बनाया और हम अमल बनाया। तो इन सब जावियों से मार्क्सी जमालियात हो, हिंदुस्तानी जमालियात हो या इंसानी जमालियात हो, इन सब के जरिए जोश को नए सिरे से समझने और परखने की जरूरत है और एक नए जोश को रीडिस्कवर करिए। जैसे शमसुरमान फारूकी ने मीर तकी मीर को तलाश किया, ऐसे ही जोश को तलाश करने की जरूरत है। बहुत भाई, बहुत 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 पुरजोश और क्या 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 अच्छी गुफ्तगू का सिलसिला जिस नहज पे आपने पहुंचाया। प्रोफेसर मुश्तबा हुसैन साहब का एक जुमला है जो किताब ही के जरिए, कुल्लियात ही के जरिए पहुंचा हम तक, कि जोश की शायरी का अहाता मज़ामीन से मुमकिन नहीं, मुतअद्दिद किताबों की ज़रूरत है और शायद 1000 किताबें भी शेबह शायरी की कुछ परछाइयों को पेश कर सकें जोश साहब की। ऐसा शायर उर्दू क्या दुनिया की किसी ज़ुबान में इस सदी नहीं किसी सदी में भी शायद मुश्किल से मिले। तो ये जब चीज़ पढ़ी, इस गुफ्तगू का मुहर्रिक भी शायद यही इसी किस्म की चीज़ें जो कि सामने आई कुल्लियात के ज़रिए। तो जो आजकल का मीडियम है, इस तेज़ रफ्तार दुनिया में लोग ऑडियो बुक्स सुन रहे हैं, वीडियो चैनल्स हैं, तो ये आज की गुफ्तगू जहाँ पहुँच रही है और जिस जगह अज़मत इंसान मरसिया जोश साहब का प्रोफेसर वासिफ साहब ने तज़किरा किया, उसका चलते हैं प्रोफेसर अनीसुर रहमान साहब की तरफ। इनकी गुफ्तगू हमने सुनी, एक आधे घंटे का रेख्ता का प्रोग्राम था, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू थी, लेकिन दायरा आज की गुफ्तगू का कदरे वसी है। प्रोफेसर साहब। आदिल जैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा तो ख्याल ये है कि जो बातें हमारे सामने हिलाल साहब ने रखी
اور جو نکات اٹھائے ہمارے دوست علی احمد فاطمی نے، اس کے بعد کم گنجائش ہے کہ جوش کو کی ترتیب اور تدوین اور اشاعت کا جو سلسلہ ہے اس پہ گفتگو ہو، اس لیے کہ اتنے زیادہ معاملات ہیں جس پہ گفتگو ہو سکتی ہے اور ظاہر ہے کہ ہوتی آئی ہے۔ میں چند باتیں کہوں گا، رپیٹ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ جوش کی شاعری کی کیا صورت ہے، کیا مضامین ہیں، کیا زبان ہے اور سروکار کیا ہیں، اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے لوگوں نے۔ لیکن ایک بہت بنیادی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جوش کے کلام کی ترتیب اور تدوین اور اس کی اشاعت کا جو سلسلہ قائم ہوا ہے، خاص طور پہ ابھی، اور ان دو حضرات سے جن کے روبرو ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ہلال صاحب کی طرف میرا اشارہ ہے اور اقبال حیدر صاحب کی طرف، دیکھیے اگر نظر ڈالیں تو جوش کا جو کلام ہے اور جو ان کے مختلف مجموعہ کلام ہیں، وہ لوگوں کے سامنے ایک کے بعد ایک تو آتے ہیں، باوجود اس کے جوش کی مکمل صورت نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے اسٹیریوٹائپ کر دیے گئے۔ میرا اندازہ ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جب آپ نے یہ محفل آراستہ کی اور اس کا جو آپ نے ایک قائم کیا، اس کا موضوع کی جس موضوع پہ ہم بات کریں گے اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت باتیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ترتیب و تدوین اور اشاعت کا جو سلسلہ ہے اس کی اہمیت پر ہم جتنی گفتگو کریں کم ہے۔ دیکھیے انگریزی زبان میں جو شاعری لکھی گئی ہے یا جو بھی ادب موجود ہے، میں انگریزی زبان کا ٹیچر تھا، وہی پڑھاتا تھا، اردو میں بھی میری دلچسپی رہی اور میرا سبجیکٹ بھی تھا۔ انگریزی میں تو ایک بہت مضبوط روایت ہے ترتیب و تدوین اور اشاعت کی، چنانچہ ایک معمولی شاعر بھی اگر آپ دیکھیں اٹھا کے تو مکمل کلام اس کا آپ کو مل جائے گا، اور کسی بھی ریسرچر کو کسی غلط رویے کی جانب، یعنی وہ اس کی توجہ مبذول ہو جائے یا وہ کسی اندھی گلی میں بھٹک جائے، اس کا امکان بہت کم ہوتا ہے انگریزی والوں میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام بہت طریقے سے وہاں پرزرو کیا جاتا ہے اور آپ ایک اپنا پرسپیکٹو ڈیولپ کرتے ہیں۔ چونکہ ایسا نہیں ہوا، اور جب ایسا نہیں ہوا، ان کا مکمل کلام یکجا نہیں ہو سکا، ان کے مختلف موضوعات تھے، ان کے مختلف کتابیں تھیں جو الگ الگ وقتوں پہ شائع ہوتی رہیں، تو ایک مکمل جو ایک ورلڈ ویو جوش کا تھا وہ الگ الگ طریقے سے آتا گیا۔ اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ جو ترتیب تدوین اور اشاعت کا کام ہلال صاحب نے، اقبال صاحب نے کیا، وہ بہت بہت بے مثال کام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم شاعر کو، کسی شاعر کو، اور جوش جیسے شاعر کو بطور خاص ایک کلی طور پہ دیکھ سکیں، مجملاً کیا ہے جوش، مکمل ان کا احاطہ کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ وہ شاعر ہے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے، اور جو ہوا ہے دراصل اردو تنقید کے حوالے سے ابھی فاطمی صاحب نے بہت اچھی باتیں کہی ہیں، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جوش کو ہم نے دو خانوں میں خاص طور پہ تقسیم کر دیا کہ شاعر انقلاب ہے اور شاعر فطرت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر جوش ریختہ کی ویب سائٹ پہ بہت کچھ موجود ہے جوش کے حوالے سے، میں نے بھی دیکھا اس کو، اس گفتگو کے سلسلے میں بھی جس کا ذکر آپ نے ابھی کیا عادل صاحب، تو ہوتا یہ ہے کہ یہ دو باتیں ہیں عام طور پہ جو آتی ہیں۔ اس کی وجہ شاید یہی ہے، میرا اندازہ ہے کہ جوش کی ترتیب و تدوین کا کام، ان کے کلام کی ترتیب تدوین اور اشاعت کا کام ایک سلسلہ وار طریقے سے اور ایک پروگرام کے طریقے سے وہ نہیں ہوا۔ اسی وجہ سے جوش کے انٹرپریٹیشن کے معاملات بھی ہمارے سامنے آئے گا، اسی وجہ سے جوش کی ہماگیری کا بھی اندازہ نہیں ہوا ہے، اور یہ تحقیق کے حوالے سے ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو عرض کروں بہت مختصراً، دو ایک باتیں کرنی ہیں مجھے، کہ 1920 سے لے کر 57 تک جوش کے 15 مجموعے شائع ہوئے الگ الگ، لیکن یہ مجموعے اگر آپ دیکھیے کہ تقریباً ہر سال، اور کئی سال ایسے بھی گزرے کہ دو مجموعے ان کے سامنے آ گئے، جیسے 1920 میں پہلا مجموعہ آتا ہے اور اس کے بعد ایک گیپ ہے 13 سال کا، 33 میں دو مجموعے آتے ہیں، 36 میں دو آتے ہیں، 37 میں تین آتے ہیں، دو مجموعے آتے ہیں، 38 میں ایک، 41 میں ایک، 44 میں ایک، 45 میں ایک، 47 میں ایک، پھر 47 میں دوسرا، پھر 53 میں، 55 میں، 57 میں۔ اب ٹوٹل 15 مجموعے ہیں، اور ان کی تعداد 15 مجموعوں کی جو سال میں نے گنائے آپ کو، تو دیکھیے کہ یہ شاعر اتنا ہماگیر ہے اور اتنا کچھ کہنے کو اس کے پاس ہے، بسیار گو بھی ہے اور زود گو بھی ہے۔ تو یہ مجموعہ کلام جب ہم دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ جب میری پہلی ملاقات یعنی جوش کے کلام سے ہوئی کہ ہمارے والد کے پاس ایک مجموعہ کلام تھا، میرا خیال ہے شعلہ و شبنم تھا، جس کا اوراق سب در ہو چکے تھے، تو انہوں نے جلد سازی کرائی، اور ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے اس زمانے میں، 12ویں 11ویں کلاس میں تھے، تو وہ میرا پہلی ملاقات، تو مجھے یہ شاعر کچھ دوسرے قسم کا لگا، اور وہاں سے ہماری دلچسپی شروع ہوئی۔ تو میں نے ایک چیز بہت خاص طور پہ، دل صاحب دیکھیے گا کہ ان کے مجموعہ کلام کے جو عنوانات ہیں خاص طور پہ نظر ڈالیے تو اس میں اضافت بہت ہے، اور اس کے اندر واو کا بہت ہے، فکر و نشاط، آیات و نغمات، حرف و حکایات، بہت کچھ ہے، اور الہام و افکار،
شعلہ و شبنم وغیرہ وغیرہ. یعنی وہ دو الفاظ کو لاتے ہیں اور اس میں ایک نئی دنیا کی دریافت کا سلسلہ قائم کرتے ہیں جوش، جو عام طور پہ دوسروں شاعروں کے یہاں نہیں. ایک تو یہ بات ہے. چنانچہ یہ ترتیب، تدوین اور جو اشاعت کا سلسلہ ہے میری نظر میں بہت اہم ہے، اس لیے کہ ہم نے اردو کے علاوہ انگریزی زبان میں جو پڑھایا کلاس میں، تو ہمارے پاس یہ سب میسر تھا کہ کسی بھی شاعر کو ہم پڑھا رہے ہیں تو اس کا کمپلیٹ ویو ہمارے سامنے موجود ہے اور اس کی پبلیکیشن ہسٹری موجود ہے. یہ گوگل کا حوالہ نہیں ہے، بلکہ پوری پبلیکیشن ہسٹری. کسی لائبریری میں چلے جائیے تو پوری پبلیکیشن ہسٹری آپ کے سامنے ہے. تو پھر کسی شاعر کا احاطہ کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے پڑھنا، اور پھر ہم کسی اندھی گلی میں بھٹکتے نہیں کہ یہ شاعر انقلاب ہے اور یہ شاعر حسن ہے اور یہ شاعر رومان ہے یا شاعر فطرت ہے، بلکہ ہمارے لیے کھلا ہوا میدان ہوتا ہے ایکسپلور. ایک دوسری بات اور بہت اہم ہے جس کی جانب میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ بہت اہم ہے، جس کی طرف شاید ابھی توجہ کرنے کی ضرورت بھی ہے، وہ ہے جوش کی زبان کا. میرا خیال یہ ہے کہ جوش کے جو معاملات تھے، جو مضامین تھے، اس کے لیے وہی زبان درکار تھی جس کو جوش نے ایجاد کیا. میں کہتا ہوں جس کو جوش نے ایجاد کیا، جوش کی خاص زبان ہے. میرا ایک طالب علم، ہماری ایک طالب علم تھی، اس نے ایم فل کا ایک تھیسس لکھنا چاہا اقبال پہ، اور ایک بہت بڑی تھیسس لے کے وہ میرے سامنے. میں نے کہا کہ دیکھو ایسا نہ کرو، یہ تمہارے لیے ایم فل کا یہ موضوع نہیں ہے. تم اقبال کے صرف اس زبان پہ کام کرو اور یہ کہو اس مضمون میں اپنے ایم فل کے تھیسس میں کہ اقبال کی جو شاعری تھی اس کے لیے یہی زبان درکار تھی. کسی اور دوسری زبان میں اقبال یہ شاعری نہیں کر سکتے تھے، وہ آہنگ نہیں لا. میرا خیال یہ ہے کہ یہی بات صرف جوش اسی طرح جوش پر بھی یعنی اس کا بھی اطلاق ہوتا ہے. جوش کی جو شاعری تھی، جو امکانات ان کا دریافت کر رہے تھے اور جس طرح کی شاعری لکھ رہے تھے، اس زبان کی تخلیق اور اس زبان کی دریافت کر رہے تھے جوش، اور اس آواز کی. دیکھیے جوش کیا ایک آڈیٹری امیجنیشن بہت زبردست ہے، جو شاید اردو کے کسی دوسرے شاعر کے نہیں، جو ایک طرح کی بصری تخیل جس کو آپ کہیں، آڈیٹری امیجنیشن ایک بڑا مشہور ایک کانسیپٹ ہے ٹی ایس ایلیٹ کا، وہ کہتا ہے آڈیٹری امیجنیشن ہے. ٹائم فرام ٹائم ٹو ٹائم آئی آلویز ہیئر ٹائم سوئنگڈ چیریٹ ہرینگ. ایسا لگتا ہے کہ صاحب ایک گھوڑے کی ٹاپ ہے اور ایک صاحب رتھ ہے جو چلا آ رہا ہے اور ہمارے پیچھے. تو جوش کے ہاں بھی وہ ہے، اس کی بازگشت بہت ہے. زبان کا مطالبہ کرتے ہیں جوش، ان کی نظم زبان خاص طرح کی زبان کا مطالبہ. تو یہ کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارا مکمل کلام ہمارے سامنے موجود ہو. تو ایک بڑی خاص بات ہے کہ جوش کی غزل اور جوش کی نظم، میرا خیال ہے کہ اکثر جوش اپنی غزلوں اور نظموں کی سرحدیں مٹا دیتے ہیں. اقبال بھی یہی کرتے ہیں، خاص زبان کی ایجاد کرتے ہیں. ایجاد لفظ میں خاص طور پہ استعمال کرنا چاہتا ہوں جان کے. اور نظم اور غزل میں کی جو سرحدیں ہیں بہت، جو خاص طور پہ رومانی سرحدیں، اس کو ہٹائیں. تو جوش کی جو ہماگیریت ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. انقلابی رویے ہے ان کے ہاں، نہ صرف یہ کہ حب الوطنی ہے، بلکہ انقلابی قوم اور قومیت کا معاملہ ہے، اثری حیثیت کا معاملہ ہے، اور سماجی حقائق کا معاملہ ہے، سیاست کا معاملہ ہے، نفسیات کا معاملہ ہے، ثقافت کا معاملہ ہے، حسن عشق، یہ ساری چیزیں تو ہیں. لیکن سب سے اہم میرے نزدیک یہ ہے کہ جوش شاید اردو کا پہلا مزاحمتی شاعر ہے، فرسٹ پروٹیسٹ پوئٹ ان اے ویری بگ وے. مزاحمتی ادب ظاہر کہ اردو میں ہے، ایسا نہیں ہے، زمانے قدیم سے ہے. مزاحمت کے بغیر شاعری ہو بھی نہیں سکتی. شاعری کی بنیادی پہچان مزاحمت ہے، مزاحمت کی آواز ہوتی ہے شاعری. لیکن جوش کی جو مزاحمت ہے وہ خاص طور پہ قابل ذکر ہے، اور اس کا اندازہ ہمیں اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اکٹھا کرنا شروع کریں جوش کی آوازیں کن مجموعہ کلام میں، اور اس کا وہ کیسے میچیور ہوتی ہیں ایک مجموعہ کلام کے بعد دوسرے مجموعہ کلام میں. اس کی وجہ ہے کہ خاندانی روایت کا سلسلہ ہے. آپ دیکھیے کہ ان کے یہاں فقیر محمد خان گویا، وہاں سے پردادا، اور اس کے بعد محمد احمد خان، اور اس کے بعد بشیر حسن خان، اور اس کے بعد شبیر حسن خان، 4 پشتے ہیں. آپ وہ شعر یاد کریے فقیر محمد خان گویا کا، بہت مشہور شعر ہے کہ آسماں کہتے ہیں جس کو وہ زمین شیر ہے. اب دیکھیے یہاں سے وہ طریقہ وہاں سے وہ لیتے ہیں کہ آسماں کہتے ہیں جس کو وہ زمین شیر ہے، ماہ نو مصرع ہے وصف ابرو خمدار میں. یہ سلسلہ ہے پردادا سے لیا انہوں نے، اور وہ آواز دریافت کی، وہ مضامین دریافت کی اپنے لیے. چنانچہ دیکھیے کہ اچھا ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے جاگیرداران نظام بھی اسی کے پلے بڑھے ہوئے ہیں، سامراجی نظام بھی انہوں نے دیکھا اور اسی کی پیداوار ہوئے. دارالترجمہ گئے، دارالترجمہ سے نکلے، نظام سے ناچاقی ہوئی. تو ایک بہت انڈیپینڈنٹ آدمی ہے اور بہت مزاحمت کرنے والا آدمی ہے اور اپنی دریافت کرتا ہے. چنانچہ ہلال صاحب نے جو کام کیا ہے ہمارے لیے، یہ مواحد اس طرح امپورٹنٹ ہے، اہم ہے کہ ہمارے لیے فراہم کر دیا کہ جوش کی ٹریجیکٹری صرف ایک مثال، صرف ایک موضوع پہ اگر دیکھیں
تو سارے مجموعہ کلام جو نے اکٹھا کر دیے ہیں، اور جو انٹرویوز آپ جس کا ذکر کر رہے تھے ابھی سالم، تو ان کے حوالے سے کسی ایک موضوع کو اٹھائیے گا تو سارے آپ کو یعنی اس کے ٹانکے کہیے یا اس کے جو سلسلے کہیے وہ سب ملتے چلے جائیں گے، اور بڑا کام پھر ہو سکے گا. اور سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کے، اقبال صاحب کی کتاب اور اقبال صاحب کے علاوہ ہمارے ہلال صاحب کی کتاب، اور اس کے بعد جو انٹرویو ہے، اور جو دل صاحب جس کا ذکر آپ ابھی کر رہے تھے، ان چیزوں کو اگر ہم ملا کے دیکھیں تو ایک بہت بڑا وسیع دائرہ ہمارے سامنے آئے گا جس میں جوش کو ہم دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیے ترجمہ سے نکلتے ہیں، نظام سے ناچاقی ہو جاتی ہے، دلی آتے ہیں، پونا جاتے ہیں، کلیم نکالتے ہیں، نیا ادب نکالتے ہیں، آج کل تو کتنا ہماگیری کتنی ہے جوش کے یہاں. آل انڈیا ریڈیو میں کام کرتے ہیں، ہجرت کر جاتے ہیں، اور اس کے بعد مولوی عبدالحق کے ساتھ کام کرتے ہیں، ڈکشنری کا پروجیکٹ ہے. تو اتنی دنیا دیکھی، اتنے تجربات. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ دو بڑی چیزیں ہیں جوش کے ہیں جو مجھے خاص طور پہ لبھاتی ہیں. ایک تو ہے جوش کی زبان، دوسری ہے کہ جوش نظموں کا بڑا شاعر ہے، ایسا شاعر جو دوسرا اقبال کے ساتھ میرا کہا کہ زبان کے علاوہ جو جوش کی جو پوری ہماگیریت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں عدیل صاحب کہ آج کی جو گفتگو ہماری ہو رہی ہے، ہماری گفتگو میں جو باتیں ہمیں ہلال صاحب نے بتائیں، اور ابھی ہم سنیں گے اقبال صاحب کو بھی، تو ہمارے لیے یہ بڑا اہم ہے کہ ہم ان باتوں پہ کیسے، یعنی کس طرح دیکھتے ہیں ان باتوں کو، اور کس طرح ہم جوش کے حوالے سے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ ہمارے دوست اختر الواسع نے کہا کہ وہ اردو کے اور کے براہ راست طالب علم نہیں، میں بھی اردو کا براہ راست طالب علم نہیں ہوں. یہ میرا ایک موضوع ضرور تھا، لیکن میری دلچسپی اس میں رہی، اور انگریزی کا میں ٹیچر رہا. لیکن ساتھ ساتھ میرے لیے بڑی خوشحال بات ہے، بہت نیک فال ہے کہ میں کمپیریٹیو لٹریچر میں کام کرتا رہا. تو آوازوں کی، یعنی شاعری میں جو آوازیں ہیں اس پہ بہت میری دلچسپی رہی، اور ان آوازوں کو میں دیکھتا تھا کہ کون شاعر کس کی آواز کیسی ہے. تو بہت طرح کی آوازوں سے میرا واسطہ ہوا. اور کلاس روم میں ایک ایسا وقت آیا کہ آپ کو میں بتاؤں کہ جب کسی شاعر کو پڑھا، جان ڈن کو پڑھاتے وقت اگر غالب ہمیں یاد آتا تھا، اور جب ہم ایک شعر کوٹ کرتے تھے غالب کا، تو ہمارے اسٹوڈنٹس کی آنکھیں کھل جاتی تھی، جیسے تو لگتا تھا کہ ہاں صاحب یہ ایک نئی دنیا کی دریافت ہوئی. تو موضوعات کا جو تنوع ہے، جو آواز ہے، جو چیزیں، یہ خاص طور پہ یہ کام جو بھی کیا ہے آپ نے، اور یہ جو ہمارے سامنے لا رہے ہیں یہ کام، اس کے لیے تو صاحب میرا سلام آپ کو، ہلال صاحب اور اقبال صاحب. اور ہم سمجھتے ہیں کہ سالم نے کہا کہ بہت جلد سننے کو ملے گا، ضرور سنیں گے صاحب. بہت اچھا تھا عدیل صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ ہم لوگوں کو جمع کیا. میں تو سامع کے طور پہ آنا چاہتا تھا، لیکن یہ دو باتیں تھیں جو میں چاہتا تھا کروں. وقت بھی کم ہے ہمارے پاس 15 منٹ ہیں، اگر آپ دیکھیں، اور بھی لوگوں کو بولنا ہے. ہم سننا چاہیں گے اقبال صاحب کو. انشاءاللہ دیکھیے یہ گفتگو کا ضرور سلسلہ جاری و ساری رہے گا. انگریزی کے ضرور استاد ہونے کی حیثیت سے بہت مختصر سا ایک آپ سے سوال ہے کہ جی کچھ حضرات نے بائرن سے مقابلہ کیا جوش صاحب کا کہ اردو شاعری کے بائرن تھے. ہم تو میری اپنی رائے ایک جگہ بات کو رکھیں گے کبھی ہماری گفتگو میں، آپ کی ہماری میں. اور تو ایک تو وہ یہ سوال ہے. دوسرا ایک اس پروگرام کے توسط سے ایک گزارش بھی آپ سے ہے کہ یوں تو 3000 صفحات موجود ہیں. ڈاکٹر ہلال نقوی کا شکریہ، لیکن اس پروگرام کا جب بیک گراؤنڈ بنانے کا خیال آیا تو ایک ہماری جوش صاحب سے پہلی دفعہ جو دیکھا جوش صاحب کو اپنے والد پروفیسر اختر رضا زیدی صاحب کے ساتھ تھے ہم جیک آباد کے مشاعرے میں. 10 برس کی عمر تھی، بہت زمانے کی بات ہے. اور وہاں ہم نے یہ ان سے خود سنی، اور اس کی ریکارڈنگ بھی ریختہ کو بھیجی ہم نے کہ سب کی جھولی میری جھولی، سب کی جھولی میری جھولی، سب کی ہولی میری ہولی، سب کی بولی میری بولی، سب کا جیون میرا جیون، بول ایک تارے جھن 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 جھن، اور پھر ساری دھرتی میرا آنگن. تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ ایک تو بائرن کا ریفرنس، اور دوسرا یہ کہ آپ نے تو ترجمے کے آپ ہیڈ ماسٹر ہیں صاحب، ہم کو مانتے ہیں، اور آپ نے اتنا کام کیا ہے انگریزی ترجمہ اردو پوئٹری کا. ایک چھوٹی سی نظم کی میری گزارش ہے جوش صاحب کی کہ اس پہ اگر آپ کی نظر ہو جائے تو کیا کیا اچھا ہو. پیغام جو ہے آفاقی پیغام ہے، ایک اس کا کینوس بہت وسیع ہے، اور جوش صاحب کی فکر شامل ہے اس میں. کون سی نظم؟ کس نظم کے؟ بول ایک تارے، بول ایک تارے جھن 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 جھن. کبھی جب موقع ملے تو دیکھیے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ ہو سکے.
इंशाअल्लाह। बायरन के मुताल्लिक क्या कहते हैं आप? देखिए बायरन कुछ ऐसी बातें ज़रूर हैं कि तक़ाबली मतालिया किया जा सकता है जोश का और बायरन का, लेकिन ये दोनों दो रवायतों के शायर हैं। बायरन के यहाँ जो एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बायरन का, वो है बायरोनिक हीरो। वो जो हीरो है वो रोमानी हीरो नहीं है, वो बहुत उसके यहाँ एक तरह से एक डिफायंस है, और वो इनकार करता है और बहुत ताकतवर है, और वो आम डगर से हट के चलता है। इस मुकाबले से इस पस मंज़र में अगर देखें तो जोश भी उस आदमी का तस्वर, जैसे उनके यहाँ इनकलाब वो क्या है शिकस्त जिंदा को ख्वाब, अगर उस नज़्म को आप नज़र में रखें, या उनकी जो गज़लें हैं उसमें भी जो मसाइल जो मामलात आते हैं, जो मसाइल आते हैं, तो उसमें भी एक वर्ल्ड व्यू क्रिएट करते हैं। तो जोश में और बायरन में एक जो कॉमन फैक्टर है वो है कि एक वर्ल्ड व्यू दोनों क्रिएट करते हैं, बड़ा वर्ल्ड व्यू इनका बड़ा है, वेलशोंग जिसको आप कहते हैं, बहुत बड़ा वर्ल्ड व्यू है जोश का, और वही वर्ल्ड व्यू है हमारे बायरन का। लेकिन बायरन एक दूसरी तहजीब के परवरता है, वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के खालिस उसकी पैदावार हैं, जोश हमारे ईस्टर्न सिविलाइजेशन के पैदावार हैं। तो उसके कत्ते नज़र एक बात जो मवासलत की है वो ये है कि बायरन की भी आवाज़ बहुत अलग सी आवाज़ है। रोमांटिक्स में देखिए वर्ड्सवर्थ, शेली, बायरन, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, शेली, बायरन, कीट्स, ये 5 शायर हैं। इन पांचों शायर में बायरन की आवाज़ सबसे मुख्तलिफ है। उसी तरह जोश की आवाज़ भी अपने हम असरों में सबसे मुख्तलिफ है। वर्ल्ड व्यू बायरन का भी एक बहुत बड़ा वर्ल्ड व्यू है, बहुत वसी है, बहुत हमागिरी है उसके अंदर। जोश के यहाँ भी बड़ी हमागिरी है, बहुत वसी है। बायरन की आवाज़ भी बहुत अलग थलग सुनाई देती है, उसके यहाँ भी जोशो खरोश है, पुकार है, वावैला मचाता है। वो भी जोश भी वावैला मचा देते हैं अपनी कई गज़लों में और कई नज़्मों में। यही नुक्ता वाज़े कराना चाह रहे थे। क्या अच्छा आपने वाज़े हो गया हमारे ख्याल में, हमारे नाज़रीन के लिए, सामईन के लिए। तो बहुत सी बातें हैं जो उस पे हो सकती हैं, लेकिन आपने ये शुरुआत कर दी, ये बहुत उम्दा है। मुझे तो इंशाअल्लाह ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। जनाब इकबाल हैदर साहब आपकी तरफ आते हैं। एक बार सिर्फ एक बार पूछ लूं कि ये जो काम हमारे इकबाल हैदर साहब का और हिलाल साहब का है, ये कब, कैसे, कहाँ, हिंदुस्तान में कब दस्तयाब होगा? इसकी कोशिश जारी है। इनकी जो डॉक्टर साहब से मेरी बातचीत चल रही है आजकल, कुछ नसीबी है, इनको बड़ी सोहबतें नसीब रही जोश साहब के साथ भी, लेकिन इनका एक 40 बरस का काम है, दरसो तदरीस का सिलसिला है डॉक्टर हिलाल नकवी साहब का। लेकिन कमाल ये है कि साइमल्टेनियसली इन्होंने अपने रिसर्च वर्क जारी रखा, और जोश साहब के जाने के बाद उनकी जो गैर मतबूआ चीजें थी वो जमा की। तो हमारी कोशिश है, और जो इनके प्रिंटर हैं कुल्लियात के, उनसे भी मेरी गुफ्तगू चल रही है। डॉक्टर साहब का सिलसिला और इनका ताबन हमारे साथ रहेगा इंशाअल्लाह। तो कुछ अरसे में ये चीज अगर रेख्ता पे आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इतनी तकरीबन कोई 3.5-4 किलोग्राम की कुल्लियात है, 3000 सफ़े पे मुश्तमिल। शायद आप देख सकें, ये एक जिल्द मेरे हाथ में है इस वक्त, जो शायद नजर ना आ सके इस वक्त बैकग्राउंड। ये देख रहा हूँ। तो ये इंशाल्लाह कोशिश है कि पहुंचे आप सब तक। डॉक्टर साहब आपका खुशकिस्मती है कि सालिम हमारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं, रेख्ता में जाहिर है कि वो हैं, तो सालिम की बहुत यानी ज़रूरत पड़ेगी इसको पहुँचाने के लिए हम तक और तमाम पढ़ने वाले। दरअसल वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, अगर रेख्ता की वेबसाइट पे आ जाए, अगर आप तैयार हों, तो ये पूरी दुनिया में पहुँच जाएगा, इसलिए कि कोई 1.5 लाख लोग रेख्ता को रोज़ाना देखते हैं। बिल्कुल। चूँकि मेरी भी वाबस्तगी उससे रही है और शायद हमेशा रहेगी, इसलिए मैं तो रोज़ ही देखता हूँ। तो एक बड़ा काम हो जाएगा। सालिम साहब, ये खास तौर पे आपकी समाअत के लिए है। बिल्कुल सर, आपका हुक्म सर आंखों पे। और हमारे लिए भी ये खुशबख्ती की बात होगी कि अगर जोश साहब का ये एडिटेड वर्जन जो उनकी कुल्लियात का है और जो इजाफी कलाम भी है इसमें, तो वो आ जाए तो हमारे लिए भी बड़ी खुशबख्ती की बात होगी। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आज के जो शुरोका हैं महफिल के, कुछ ना कुछ करके ये प्रिंटेड वर्जन जो है, जो कि वेलकम बुक पोर्ट कराची ने शाये किया, डॉक्टर हिलाल नकवी साहब की ने तदवीन और तहकीक इनकी है, कि ये आप सब तक समझिए कि हिलाल और अदील का तोहफा जो है वो हम आप तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह।
کوشش جاری رہے گی کہ یہ کتاب جو ہے یہ DHL کے ذریعے یا فیڈرل ایکسپریس کے ذریعے آپ تک پہنچ جائے سب تک. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. ابھی پرمیشنز باقی ہیں لینی پرنٹر سے اور ڈاکٹر صاحب سے، تو اس کا بھی ہم کرتے ہیں. آئیے چلتے ہیں ڈاکٹر اقبال حیدر صاحب. جناب اقبال بھائی، جی حضور. وقت بڑھے گا، آپ آرام سے گفتگو کیجیے. یہ نہ کہیے حضور. اتنی اچھی گفتگو سننے کے بعد ہلال سے، ڈاکٹر ہلال نقوی سے تو بات ہوتی رہتی ہے، فاطمی صاحب سے بھی اکثر بات ہوتی رہتی ہے، لیکن فاطمی صاحب میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے کہوں کہ اچھا ہوا میں نے ویڈیو پہ آپ کو دیکھ لیا. اچھا، آپ سے جب ٹیلی فون پہ بات ہوتی تو یہ تعارف داڑھی کا نہیں ہو پاتا. ہاں تو کیا یہ جوگی بن رہے ہیں ابھی سانحے کے بعد، یا نہیں بس یوں ہی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. پہلے سے چل رہا ہے سلسلہ؟ نہیں بس ایسے ہی بھی تھوڑی سی، کوئی اس کے پیچھے کوئی وہ نہیں ہے. ہم سب کی طرف سے تعزیت. فاطمی بھائی کی اہلیہ کا انتقال ہوا اور اس پروگرام کے فوراً بعد ہی 40ویں کا سلسلہ ہے. میں بہت ممنون ہوں کہ اس کے باوجود یہ ہمارے ساتھ جڑے اور شریک رہے آج کے پروگرام میں. اچھا صاحب، بھائی ہاں آپ فاطمی صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے، فرمائیے. نہیں آپ کو سننے کے لیے گزارش. اچھا دیکھیے، وقت تو بہت اور گفتگو بہت پھیل گئی ہے، بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے، لیکن میں بہت مختصراً میں یہ اس بات سے شروع کروں گا جس وجہ سے میں جوش صاحب سے متاثر ہوا. میرے پہلے پسندیدہ شاعر، ہمارے گھر میں شعر و شاعری کا بہت زیادہ ربط تھا. ہمارے والد، ہمارے نانا سبھی شاعر واعر تھے، تو اور بڑی کتابیں تھیں، لیکن اقبال مجھے بہت سوٹ کرتے تھے. نویں جماعت سے مجھے بہت پسند تھے. لیکن اس کے بعد جب میں نے جوش کو پڑھا تو میں اکثر سوچتا ہوں خود کہ یہ کیا ہوا، چینج کہاں پہ آیا. دیکھیے، شاید یہ ہے کہ ایک آزادی کی باتیں تو بہت لوگ کرتے ہیں، آزادی فکر کی، لیکن آپ کا رویہ کیا ہے؟ میرے نزدیک یہ زیادہ اہم چیز ہو گئی. جب میں نے مغربی چیزوں کو پڑھنا شروع کیا، فلسفہ پڑھنا شروع کیا، کہ آپ اوپن اینڈڈ کتنے ہیں اپنے اپروچ میں، کہ آپ جو آپ بلیو کر رہے ہیں اس کو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں. ایک رویہ یہ ہوتا ہے. دوسرا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو نہیں پتا ہے یا جو آپ کو شبہ ہے یا یقین ہے کہ شاید ہو، آپ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. اور یہ تقابل جو ہے، اس لحاظ سے میرے ذہن میں قائم ہوا کہ جوش پہلے شاعر ہیں میری نظر میں، جو میں نے طالب علمانہ طور پہ جو پڑھا ہے، میر سے لے کے یا ولی سے لے کے جوش صاحب تک، یا اس کے بعد آنے والوں کو بھی، کہ جوش صاحب ایک اکیلے آدمی ہیں جو اس معاملے میں تقریباً متقی ہیں، کہ ہر وقت اوپن اینڈڈ ان کی اپروچ رہتی ہے. وہ ہر نئی چیز کو ویلکم کرنے اور اس کو پرکھنے اور اس پرکھ کی بنیاد پہ ریجیکٹ یا اڈاپٹ کرنے یا گریجولی اڈاپٹ کرنے اور پارشلی ریجیکٹ کرنے کے حق میں رہتے ہیں. اور یہ بہت ہی صحت مند رویہ، اور یہ ایک رویہ ہوتا ہے فلسفیانہ ذہن کا. اس کی مثال اس طرح سے، جس صنف میں بھی جوش صاحب گئے، چاہے وہ نظم ہو، چاہے غزل ہو، چاہے رباعی ہو، اور چاہے ایون مرثیہ ہو، جوش صاحب نے صرف اپنی چھاپ نہیں چھوڑی ہے وہاں پہ. جوش صاحب نے اس کو ریسل کر کے اس کو اس سمت لانے کی کوشش کی ہے جہاں وہ کھڑے تھے، کہ آزاد فکر کو اپناؤ اور اوپن رہو. ہر وقت یہ نہیں کرو، جہاں تھک جاتا ہے آدمی وہاں کہتا ہے منزل آ گئی. نہیں، منزل تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، راستہ ہوتا ہے، بس چلتے رہو. تو جوش کیا فکری رویہ جو ہے، یہ مجھے بہت امیز کرتا ہے. اور اردو میں یہ رویہ شاید غالب کے یہاں ہوتا، اگر غالب کی پوری شاعری سامنے آتی، اور زمانہ بھی بہت مختلف تھا. لیکن جوش کیا جو تحرک اقبال نے دیا تھا، تحرک تو تھا، ڈائنامزم تو تھا، لیکن اقبال کے یہاں سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ اقبال کو ایک چیز پہ پورا ایقان تھا ان کا. وہ کسی شبہ میں نہیں تھے، سمجھ لیجیے کہ کسی طرح سے
ان کو کسی چیز پہ شک و شبہ نہیں, وہ ایمان اور یقین کا باقی سب کچھ قائم تھا. وہ ان چیزوں کو ڈھونڈ کسی چیز کو نہیں رہے تھے, وہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے. جوش کا سفر وہاں سے شروع ہوا اور جوش ڈھونڈنا شروع ہو گئے اور آخر تک ڈھونڈتے رہے. تو یہ جو فرق ہے, اور یہ کسی ادب کے لیے, فلسفے کے لیے, ذہن کے لیے بہت اہم چیز ہے. ہمارے اس کا فقدان ہے. ہمیں ایک شاعر اور بہت اہم آیا ہے, ہمارے یہاں سے مراد اردو ہے, اور اس میں اس کا نام ہے نون میم راشد. حالانکہ ان کا ایک ڈفرینٹ اسٹائل تھا, اور لیکن بہت ہی جری اور بہت ہی اوپن مائنڈیڈ آدمی تھے. تیسرا آدمی جو اس میں آیا وہ جان ایلیا ہے. جان ایلیا نے غزل میں ایک حشر برپا کر دیا. ابھی بات ہو رہی تھی, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے بائرن کے بارے میں. یہ چیز مجھے بھی بڑی ہانٹ کرتی رہی ہے, کیونکہ میں معمولی سے ایک طالب علم انگریزی ادب کا بھی کبھی کبھی پڑھتا ہوں. مجھے بائرن میں اور جوش میں بڑی مماثلت نظر آتی ہے. مماثلت اس لحاظ سے ہے کہ دونوں جو ہیں وہ ڈیفائنس کے شاعر ہیں, اور وہ ڈیفائنس نہیں کہ کسی ایک چیز کے اگینسٹ ڈیفائنس کیا اس کے بعد سربسجود ہو گئے, نہیں, بس مستقل ہر چیز. تو وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں, اور یہ بائرن کے یہاں بھی ہے. تو اب ہمارے یہاں جو مسئلہ کھڑا ہوا, یہ ناگزیر تھا کہ جوش ہر دور میں نامقبول رہتے. اگر دور جو ہے وہ دور ناقصاں ہے, یا بہت ہی مزمحل دور ہے, یا بہت ہی زیادہ وہاں پہ کم علمی یا بٹا ہوا ہے, یا سخت وہاں پہ سمجھ لیں کہا جائے کہ ایک طرح سے کہ علم کا فروغ نہیں ہے, فکر کا استقبال نہیں ہے, تو وہاں پہ اگر کوئی آدمی مقبول ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس فکر سے متصل ہو گیا ہے جو رائج ہے, جو قابل قبول ہے. تو اس کو میں ایک ایسے طالب علم کی حیثیت سے اردو ادب کو پڑھتا ہوں, اور مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہوتا کہ اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک شاعر کو پسند کرنے کا مطلب ہے کہ آپ دوسرے شاعر کو ناپسند کریں. نہیں, اس کا ضروری نہیں ہے. یہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون شاعر جو ہے فکری اعتبار سے اس دنیا میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ سوچ اور فکر ہے, وہ قائم رہنی چاہیے, وہ چلتی رہنی چاہیے. اور وہ کون آدمی, غالب نے بہت زیادہ اس کو میں کام کیا. غالب کی پوری شاعری اردو کے خاص طور سے نہیں ہے ہم لوگوں کے سامنے, تلخیص ہے ایک طرح سے, کیونکہ بہت ضائع کی گئی, ضائع چھپی نہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ غالب لے گیا ذہن کو اس طرف جہاں پہلے ذہن نہیں تھا. اور اس سے جو ہمارے یہاں دو لوگ جو اقبال کے بعد, جیسے غالب کے بعد اقبال کا آنا ناگزیر تھا, ایسے ہی اقبال کے بعد جوش کا آنا ناگزیر تھا. یقینی طور پہ اقبال نے تحرک دیا, لیکن اقبال کا جو پیراڈائم تھا وہ شفٹ نہیں ہو رہا تھا. اقبال کا پیراڈائم وہیں پہ تھا. تو اس تحرک کو لے کے ان کا ایک سمجھ لیجیے انسپائر کیا ہوا, جس آدمی نے ان سے انسپائر کیا, ضروری تھا کہ وہ آدمی آگے بڑھائے اس سفر کو, اور وہ اقبال جوش نے کیا. لیکن فوراً ہی بعد ترقی پسند تحریک نے جب بیڑا اٹھا لیا آزادی افکار کا, تو ان کے یہاں بھی وہی ڈاگمیٹزم ہے ایک طرح سے جو مذہب میں ہوتا ہے, کہ جو جہاں تک ہم پہنچ گئے بس وہاں پر رک جاؤ, اس سے آگے مت جاؤ. تو جوش کو پھر اختلاف فکر کا شکار وہاں پہ ہوا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں, میں چاہتا ہوں کہ جوش پہ میں اسی طرح سے میں نے کام کیا, جو بہت تھوڑا سا کام کیا ہے وہ اسی نہج پہ کیا ہے, اور جو میں کام کر رہا ہوں وہ بھی اسی نہج پہ. کہ جوش کی نو دریافت کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں ہمیں اپنے ادب کو صحیح طرح سے سمجھنا ہے, یا کسی بھی ادب کو. اپنا ادب اور غیر ادب تو ہوتا ہی نہیں ہے, نہ فکر اپنی اور غیر ہوتی ہے. تو وہاں پہ ہم لوگ جا کے مجبور ہو جاتے ہیں, بہت جلدی تھک جاتے ہیں, خوفزدہ ہو جاتے ہیں, اور آگے قدم نہیں بڑھاتے. تو میں تو بس یہ بات کہوں گا کہ اس وقت اتنے تھوڑے سے جو لوگ یہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وقت بہت ہو گیا ہے, کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایمانداری سے اور انتہائی آبجیکٹیوٹی کے ساتھ سارا ٹائم ہم لوگ اس پہ صرف کریں کہ جس چیز کو بھی پڑھ رہے ہیں, چاہے وہ کسی زبان کی بھی ہو,
کہ جس چیز کو سن رہے ہیں اس کا حق ادا کرنے، اس کے سننے کا. ابھی انہوں نے بات کی تھی ڈاکٹر صاحب نے سامعی ادب کے حوالے سے یا وصف کے حوالے سے. یہ جوش کیا ہے، بہت ایسا لگتا تھا جب میں جوش صاحب کو پڑھنا میں نے شروع کیا کہ ان کو ہر وقت یہ احساس تھا کہ ان کا ناظر، ان کا سامع جو ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور سننا، ان کو شریک رکھتے تھے. اور یہ ان کی شاعری کا ایک بہت عجیب پرتو ہے، ایک بہت عجیب ڈائمینشن ہے ان کی شاعری کا. اور تو یہ جو مکالماتی وصف تھا اس کا، وہ فکری ماحول میں جا کے بہت کام آیا. لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے اس پہ اپنے مذہبی رویے، اپنی بندشوں، اپنی مصلحتوں، اپنی جغرافیائی مجبوریوں، اپنی تاریخی سمجھ لیں تفاخر کی بنا پہ جوش کو یکسر مسترد کرنے کی کوشش کی. کیونکہ جوش ہر چیز میں جو آپ کو یقین جس پہ ہے اس میں ایک ہلکا سا شبہ پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ آدمی کو اچھا نہیں لگتا. ایسا لگتا ہے اپنے ماں باپ سے، اپنا خون سے روگردانی کر رہا ہے. تو وہ سن بلوغ پہ جب ہم پہنچیں گے تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوگا کہ جوش جو کہہ رہے تھے وہ صرف کثرت الفاظ کے شاعر نہیں تھے. ان کے پاس کہنے کو اتنا کچھ تھا، ان کا مشاہدہ اتنا وسیع تھا. ہاں ان کے پاس قدرت بیان بہت شدید حد تک تھی، اور اس میں جس خوبصورتی سے وہ الفاظ کو چیزوں کو بیان کرتے تھے، جو ان کا شعری لہجہ تھا، اس کے ڈائمینشن بہت سارے تھے. اب دیکھیں، ایک طرف طویل نظم کا شاعر جس کے اوپر طرح طرح کے الزام لگائے گئے، تو بالکل ویسے ہی کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہٹلا کسی سے کہے، کسی اچھے مقرر سے کہے کہ بھائی یہ بولتے بہت ہیں. تو یہ تو رویہ تھا ہمارے یہاں. اب اس کے بعد آپ جا کے دیکھیں، وہی آدمی ربائی کہہ رہا ہے، ایک طرفہ کشاکش میں گرا ہوں معبود، مکار حواس وہ بھی محدود، بالفرض اگر کشف غطا بھی ہو جائے پھر بھی نہ یقین آئے کہ تو ہے موجود. آپ دیکھیں ربائی، اب یہ اس کو اچھا ہوا لوگ سمجھتے نہیں ہے پوری طرح سے. گفتگو کا سلسلہ بہت طویل بھی ہے، بہت ہی طبیعت چاہتی ہے کہ بات ہوتی رہے. تمام شرکائے محفل سے طوالت کی معذرت ہے، لیکن اب ہم چلتے ہیں سوالوں کی طرف، کیونکہ کچھ سوالات سالم میاں کے ہیں آپ سے، آپ کے لیے بھی، اور ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب کے لیے جو انہوں نے لکھ رکھے ہیں. اور شاید ایک دو سوال جو ہیں وہ ہمارے عارف میاں جو ہیں وہ بھی کرنا چاہیں گے. انہوں نے دیکھا وہ بھی لکھ رہے تھے بیٹھ کے کچھ. تو ڈاکٹر سالم سلیم کی طرف چلتے ہیں. جی سالم، آواز آ رہی ہے میری ادھی صاحب؟ آواز اور تصویر صاف. ہاں جی، بہت بہت شکریہ. ہمارے سامنے علم و ادب کے آفتاب و مہتاب بیٹھے ہوئے ہیں، پروفیسر علی احمد فاطمی، پروفیسر انیس الرحمان صاحب، اقبال حیدر صاحب، پروفیسر اختر الواسع صاحب. تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے ظاہر ہے کہ کوئی گفتگو کرنا وہ بہت ہی بے ادبی ہوتی ہے. لیکن کچھ میں آج جب انہوں نے کچھ دن پہلے انہوں نے جب بتایا کہ یہ نشست ہے، تو تبھی سے کچھ سوالات میرے ذہن میں کلبلا رہے تھے. تو کتنی پھیلی ہوئی شخصیت ہے جوش صاحب کی، اور مطلب ایک آزادی کے پس منظر میں دیکھیں، زبان کے پس منظر میں دیکھیں، پھر فراق سے ان کی کیا ان کے مکالمے رہیں، اور کتنے تضادات بھی رہیں. ظاہر ہے کہ ایک بڑا انسان اور ایک عظیم انسان کے اندر تضادات بھی ہوتے ہیں. کچھ یادوں کی برات کے تعلق سے وہ جو بھی تنازع اور کنٹروورسی رہی ہے. اور ہلال نقوی صاحب اگر مجھے سن پا رہے ہیں تو بہت چھوٹے چھوٹے کچھ چیزیں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ، اور بہت بکھرے ہوئے سوال ہیں. ظاہر ہے کہ ان کو ایک لڑی میں پرونا اس وقت مشکل ہے. بہت بکھرے ہوئے کچھ میرے سوالات ہیں کہ ایسا سنا گیا ہے، مطلب میں نے سنا ہے اور بہت کئی لوگوں نے ہمیں بتایا کہ جوش صاحب کو پاکستان جانے کا بڑا دکھ رہا ہے. وہ ہمیشہ وہ ہندوستان کو اور ملیح آباد کو یاد کرتے تھے، اور ایک وہاں پہ جو ان کو پاکستان جانے کا جو فیصلہ رہا ہے اس کے لیے وہ بہت افسوس کرتے تھے. اور ایک تو یہ دوسری چیز کہ میں صرف جو لوگ ابھی گفتگو فرما چکے ہیں، ظاہر اس میں کوئی اضافہ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن بس انہی کی باتوں پہ اپنی بات میں رکھ رہا ہوں کہ جوش صاحب کے یہاں جو ایک انسان نوازی تھی اور جو انسان پرستی تھی،
شاید کہ وہ کوئی بھی بڑا شاعر ہے وہ تو بغیر انسان کو مرکز میں رکھے ہوئے وہ شعر نہیں کہہ سکتا، نہ اپنی نظمیں بن سکتا ہے. لیکن جوش کے ہاں جس کیفیت میں انسان نظر آتا ہے، اور خاص طور سے اپنے مرثیوں میں، یعنی حسین اور انقلاب، عظمت حسین، یا اپنی رباعیات میں ایک رباعی مجھے یاد آ رہی ہے کہ اے مرد خدا نفس کو اپنے پہچان، انسان یقین ہے اور اللہ گمان، میری بیعت کے واسطے ہاتھ بڑھا، پڑھ کلمہ لا الہ الا انسان. تو ان کی پوری شاعری میں اور نظموں کے جو فن پارے ہیں، جو شاہکار نظمیں، اس میں اس نظموں کے مرکز میں جو ایک انسان ہے، جوش نے اس کو کس طرح سے ڈسکرائب کیا ہے اور اس کی کیسے تشریح کی ہے، اور ان کا جو ایک حاوی رجحان، ایک تو عظمت انسان، اور ایک جو انہوں نے منظر نگاری کی ہے. ظاہر ہے کہ وہ جوش کے جو معترضین ہیں وہ اس حوالے سے جوش کو بہت مطلب لعن طعن بھی کرتے ہیں کہ جوش کے یہاں منظر نگاری بہت ہے، وہ ایک نظم ہے، وہ کسان، تو اس میں بس بات تھوڑی سی ہے لیکن اسی کو پھیلا کے 4 صفحوں پہ انہوں نے پھیلا دی ہے. یا اپنی ملکہ سخن سے خاتون مشرق، البیلی صبح، حسن اور مزدوری. لیکن اگر کرافٹ بڑی شاعری کا ایک پیرامیٹر ہو سکتا ہے، میر انیس اور مرزا دبیر اور میر تقی میر کے ہاں بھی دیکھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جوش ملیح آبادی کے ہاں جو کرافٹ مین شپ ہے اور شعر کو بنانے اور مصرع سازی کا جو عمل ہے، تو وہ کم و بیش مطلب اس طرح کا اور کسی شاعر کے ہاں نہیں ہے. اور جو ان کے ہاں پرشکو انداز بیان ہے اور جس طرح کی ویکیبلری ہے، ذخیرہ الفاظ ابھی ذکر کیا گیا یہاں پہ کہ شاید کسی نے ذکر کیا ہے کہ جوش فراخی نے کہا ہے کہ جوش کے یہاں سب سے زیادہ ذخیرہ الفاظ ملتا ہے. تو اس سے ہمارا یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس وسیع کینوس پہ جا کے وہ سوچتے ہیں، اور جب وہ اپنے جذبے کو مہمیز لگاتے ہیں تو الفاظ ہاتھ باندھے ہوئے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ کچھ ایک سوال اور میں بھول رہا تھا، ہلال نقوی صاحب اگر میری آواز سن رہے تھے، کہ میں نے کہیں سنا ہے کہ رفیع احمد خان سے بھی انہوں نے تقریر لکھوائی اپنے کسی مجموعے پہ. تو رفیع احمد خان ہماری زبان کے بڑے دلچسپ اور خوشگو شاعر تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ ان کا کلام ایک الگ نوعیت کا ہے. تو جوش کی ہمت کو میں سلام عرض کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے رفیع احمد خان سے بھی اپنی کتاب پہ تقریر لکھوائی، اگر ایسا انہوں نے کیا ہے تو. ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب فرمائیے. اصل میں ہمارے سلیم سالم صاحب نے کئی باتیں کی، اور سوال کوئی مل بھی گئے. اس میں پہلا تو وہ ہے پاکستان کے حوالے سے. دیکھیے جو صاحب کے حریت کے، وطن کے، آزادی کے بالکل دوسرے معنی. ملک تقسیم ہوا ہے 1947 میں، اور جوش نے جو پہلی نظم اس کے بعد لکھی ہے اس کا عنوان ہے ماتم آزادی. جوش صاحب کو یوں پڑھیے نا، 47 سے پہلے جوش کی جو نظمیں ہیں اس میں طویل نظمیں، اس میں جس میں وہ یہ مسلم لیگ کے بھی عنوان سے نظم لکھتے ہیں، کانگریس. جوش صاحب کے بارے میں عصمت چغتائی نے بڑی عمدہ بات کہی ہے کہ جو شاہد احمد دہلوی نے ساقی اور جوش نمبر جوش صاحب کے مکمل تردید میں نکالا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا بھائی شاعر کو اختیار ہے وہ جہاں شاعر ہے. کسی شخص پہ اب میں کینیڈا میں رہ رہا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ وہ ان کی نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے. جو صاحب جب پاکستان میں رہے ہیں تو ان کی وہ تحریریں بھی ہمارے سامنے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں اسی ملک میں دفن ہوں، یہ میرا دیش ہے. وہ اسلام آباد اور کراچی کے لیے کہتے رہے. اس میں وہ دلی کو بھی اپنا زمین کہتے ہیں اور کراچی کو بھی. اس طرح ہمارے محدود فکر کے، لیکن یہ کہنا کہ وہ پاکستان آ کے، جو صاحب نے یہ بات اتنی نہیں کی، اتنی دوسرے لوگوں نے کہا کہ بھائی جو اس کو پاکستان نہیں جانا چاہیے تھا، ان کو نقصان پہنچا. میں جو صاحب کا وہ خط جو خلیق انجم صاحب نے جوش کے خطوط میں شائع کیا ہے، تو اس میں جوش صاحب کہہ رہے ہیں کب 1938-39 میں کہ اس ملک میں نے روشنی پھیلائی ہے، اور مجھ سے کہا جاتا ہے، محکمہ کہہ رہا ہے کہ آپ 3 سے زیادہ بلب استعمال نہ کریں، بجلی زیادہ خرچ ہوتی ہے. تو جو صاحب مطمئن نہیں ہو سکتے اتنی جلدی
وہ یہ بات صحیح ہے کہ اتنے بڑے لوگ تقسیم کے قائل نہیں ہوتے. وہ تو کھل کے کہتے تھے کہ گنگا جمنی تہذیب ہماری تباہ ہو رہی ہے. تو اس میں انہیں کچھ جیسے کہ ابھی اقبال نے کہا اور ہمارے انیس اللہ صاحب کہتے انہیں کوئی تکلف نہیں تھا کسی اظہار میں. وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ اس سے ان کو نقصان ہوگا. میں نے فیض صاحب کے وہ انٹرویو دیکھے جس میں وہ اور احتیاط سے بات کر رہے ہیں. جوش صاحب کے احتیاط میں آپ کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک صاحب انٹرویو کرنے جوش صاحب کے پاس آئے خورشید علی خان کے گھر میں. یہ خورشید علی خان صاحب جو ہیں جن کا ذکر ابھی کیا گیا ہے یہ کیفی اعظمی صاحب کے برادر نسبتی ہیں. کیفی اعظمی صاحب کی اہلیہ جو ہے وہ خورشید علی خان صاحب کی حقیقی بہن ہے. ایک تو یہ رشتہ ہے کس وقت بات ہوگی. تو خورشید علی خان صاحب کے جب وہ انٹرویو کرنے آئے تو یہ میرے سامنے کی بات ہے. خورشید علی خان نے ہاتھ جوڑ کے ان سے کہا کہ میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں جو صاحب سے کوئی سیاسی سوال نہ کیجیے. آپ سوال کر لیتے ہیں وہ بے دھڑک بول دیتے ہیں وہ اس میں رعایت نہیں کرتے. جب وہ وہاں گئے ہوئے تھے ہندوستان اور زوئے انصاری وغیرہ تھے اور ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے تو ان سے منسوخ کر دیا کہ انہوں نے ایوب خان کو یہ کہہ دیا. تو جو صاحب کی اس سے مطلب صاف گوئی نے بلکہ حق گوئی نے جو ہے وہ اس کی احتیاط نہیں کرتے تھے. ابھی جیسا کسی نے کہا وہ بہت سچے کھرے آدمی تھے. وہ مسئلہ تمکین احمد کاظمی نے لکھا ہے کہ جو صاحب مجھے کبھی کبھی سیدھے سادے اجٹ پٹھان لگتے تھے. مطلب کوئی ان کے یہاں کوئی احتیاط نہیں ہے اور یہ بہت یہ ہمارے بس کا نہیں. ہم کسی نے احمد فراز سے شاید کہا تھا کہ فراز صاحب آپ کی ہر غزل میں ایک چہرہ نظر آتا ہے کچھ کہیے. انہوں نے کہا نہیں میں جوش کی طرح بہادر نہیں ہوں. تو جوش صاحب تو بہت ہی بھولے آدمی تھے. وہ پاکستان میں تو اس کے بارے میں رائے دے دیں گے لیکن جب وہ پاکستان آئے دیکھیے انہیں وہ پنڈت جواہر لال نہرو کو بڑا آدمی کہتے تھے. اس میں انہیں کوئی تکلف نہیں ہے. کوئی اگر ان سے پاکستان میں پوچھا تھا وہ کہتے تھے انہیں اس میں کوئی تکلف نہیں ہے کہ ترقی پسند تحریک کے لوگ بعض اس پہ نالا تھے کہ جوش سے یہ کیا پال رکھا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے تو ہر قوم پکارے گی ہمارے یہاں سے. انہیں اس میں کوئی تکلف نہیں ہے. وہ جو صاحب اس طرح کے روایتی مسلمان ہی نہیں. جب کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کا عقیدہ کیا انہوں نے کہا میرا کوئی عقیدہ نہیں. تو مطلب یہ کہ وہ بے دھڑک آدمی تھے اور انہیں اس سے کوئی احتیاط نہیں تھی کہ ترقی پسند تحریک کے یا ترقی پسند احباب ان سے کہیں گے بھائی آپ حسین ابن علی کو سے لپٹ گئے ہیں. تو اور بھی موضوعات ہیں. مصطفیٰ زیدی نے لکھا ہے کہ جو صاحب نے کارل مارکس پہ ایک چھوٹا سا نظم لکھی ہے قصیدے کی طرح. لیکن مصطفیٰ زیدی نے کہا جو صاحب کے ہیرو نہ کارل مارکس ہے نہ چرچل ہے. ان کے ہیرو تو امام حسین ہیں. تو جو صاحب نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی. اچھا حسین ابن علی بھی جو صاحب کا معاملہ بہت مختصر ہے. فلسفہ تو اقبال حیدر بتائیں گے کہ اقبال کا فلسفہ کیا تھا. اور دیکھیے ان کا سارا مسئلہ یہ کہ کیونکہ حسین ابن علی نے اپنے یزید کی بیعت نہیں کی بس جو صاحب کو یہ بات بھاتی ہے. فکر حق سوز یہاں کاش نہیں کر سکتی کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. واہ واہ واہ. ان کے یہ مسائل ہیں. وہ بھی امام حسین بھی وہ ان کے یہاں مذہبی رنگ میں نہیں آ کے مطلب وہ ایک انسانی شکل میں. دیکھیے جو صاحب کا جو انٹرویو ابھی ہمارے یہ آپ ہی سالم سلیم صاحب آپ جس کو سنوائیں گے ہمیں اس میں جو صاحب نے عجیب سخت جملے کہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی کوئی وہ نہیں ہے کہ جوش فاطمہ وہ حسین فاطمہ کے بیٹے ہیں اور وہ نہیں وہ اپنی جگہ ان کا کریکٹر اتنا مضبوط ہے کہ وہ کسی کے بیٹے ہوتے لیکن وہ جوش ہے. حسین ہے وہ. تو یہاں تک کہ ان کے مرثیوں کے مقطع میں عصمت داس کے مصرے ہیں. یہ مقطع پڑھ رہا ہوں میں آپ سے اور اس کا مصرع میں حسین ابن علی بول رہا ہوں اے جوش ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں. تو جوش صاحب انہیں یہ کہ پاکستان آ کے بس وہ آ گئے. وہ یہ ان کے بارے میں بڑے الزامات ہیں کہ انہیں لالچ تھی اور ان کو ایٹی نقوی نے کہا ایسا کچھ نہیں تھا. انہیں اردو کی ذرا وہ ذکر کرتے تھے اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ بات جوش صاحب جو کہیں کہ وہ خود بھی کہتے تھے کہ میں جو کہوں مجھ سے اختلاف کیا سکتا ہے. انہیں ہندوستان بھی عزیز تھا پاکستان بھی عزیز تھا اور وہ برطانیہ کے یا انگریز اقتدار کے خلاف رہے باقی اور انہوں نے پرواہ کبھی نہیں کی. ایک سوال ہلال صاحب ایک سوال چھوٹا سا ہے میں کہ
جیسے جوش پہ غزل کی مخالفت کا جو ایک الزام لگتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ جیسے جوش اور فراق کا جو مکالمہ ایک بار ہوا کہ جوش فراق کے یہاں ملنے گئے، نہیں فراق جوش کے یہاں ملنے گئے اور جاتے ہی جوش فراق کے یہاں گئے تو اور جاتے ہی انہوں نے کہا کہ بھائی ادھر ادھر کی باتیں بظاہر کرنی شروع کر دی کہ جس میں کوئی ربط نہیں تھا. تو فراق نے کہا بھائی یہ کیا ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہو جس میں کوئی ربط نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ غزل کہہ رہا ہوں. جوش نے لیکن کہا. جو غزل جو جیسا کہ اقبال کہتے ہیں غزل جو جون ایلیا یا احمد فراز کے دور میں آئی یہ دوسری غزل ہے. جوش صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسی طرح کے تھے کہ ایک شخص ایک عمر رسیدہ آدمی کوئی اپنی غزل میں محبوبہ کا ذکر کر رہے تو جوش صاحب کہتے ہیں نام بتائیے کہاں وہ کہاں رہتی ہے. تو ان کی یہ جو نظم ہے ان غزل گویوں کا ہے معشوق ایسا نازنی نام جس کا دفتر مردم شماری میں نہیں. اچھا انہیں اس کی پرواہ نہیں تھی. انہوں نے جو لکھا ہے کہ ان کا 19واں عشق کلیات میں آخری حصے میں لکھی ہے آخر الزما میں ان کی رباعیاں ہیں. تو وہ کہتے تھے کون ہے؟ وہ کہتے تھے یہ ہے ایک فرضی نام فرضی تھا لیکن وہ ان کی جو محبوبہ ہے جو 19ویں محبوبہ میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے میں ملا ہوں ان سے. تو جو صاحب کہتے تھے کہ میں نے اس سے کہا بھائی کہاں میں اور کہاں تمہاری 20-22 سال کی عمر اور میں بوڑھا. تو کہتے نہیں مجھے تو آپ کی شخصیت سے محبت ہے. تو جو صاحب نے اس کی کوئی تکلف نہیں کیا. یعنی احمد فراز جیسے آدمی کا یہ کہنا کہ ہم جوش کی طرح بہادر نہیں ہیں انہوں نے محبت کی تو انہوں نے کہہ دیا. تو باقی تو وہ اسی لیے غزل کی کبھی کبھی تردید کرنے کے مطلب غزل کی وہ جوش صاحب کی تردید کو ضروری نہیں کہ تسلیم کیا جائے. آج غزل جہاں چلی گئی ہے وہ بڑی بلندی اور جوش صاحب نے غزل کی تعریف بھی کی ہے. وہ اس بات کے بڑے خلاف تھے کہ یہ جو کھسی پٹی باتیں کرتے ہو. انہوں نے کہا قافیہ مار سیڑھی مار کی جگہ وہ کہتے تھے یہ قافیہ مارنے والے قافیہ مار شاعر ہے. قافیہ مار شاعر اس لیے وہ کہتے تھے ورنہ جو غزل کی ابدیت کے قائل تھے مانتے تھے اس کو. یہ ہے مسئلہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے سالمیہ سے بھی بہت اچھے سوال تھے اور 2 کامنٹس ہیں بہت ہی مختصر سے. ایک تو یہ کہ شاید ہے تو ایسا سالمیہ کو جو صاحب کا انہوں نے تھوڑا بہت جو سنا ہوگا وہ 3.5 گھنٹے میں سے 1 گھنٹے 20 منٹ نکالنے میں 11 گھنٹے ایک انگریز کے ساتھ بیٹھ کے ایڈیٹنگ کرنی پڑی. تو آپ یہ سوچئے کہ میں نے کسی ایسے کو نہیں بلایا جو اردو سمجھتا ہو. تو اور اس انٹرویو کے کو جو 35 برس میں جن کے اوپر کے ٹرسٹ کیا وہ ہمارے ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب ان کی تحقیق ان کی دیکھنے کے بعد اور ان سے ملاقات کے بعد اس کا تحریری پورا جو مسودہ ہے وہ انشاءاللہ یہ آپ تک پہنچے گا چھپنے کے بعد. عظیم صاحب میں آپ سے کہوں گا کہ اس سلسلہ آئندہ رہے. جی اقبال حیدر کی جو کتاب ہے نادیدنی اور جوش ابھی کسی نے کہا تھا وہ نئی موسیقی ہے اس میں کوئی انکار نہیں ہے. بالکل جوش صاحب کو نئے اینگل سے دیکھا گیا ہے. اور میں تو اکثر کہتا ہوں اپنے دوست سے اقبال حیدر سے کہ بھائی میں تو محقق ہوں میں کبھی نقاد ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اس کا خیال تھا کہ پلیٹ فارم تو فراہم کرتے ہیں نہ جوش صاحب کی کوئی چیز ملتی ہے. باقی اقبال کی کتاب آپ دیکھیں ہمارا اقبال حیدر کی بہت ہی لاجواب کام ہے کراچی سے شائع ہوئی ہے. اقبال بھائی کی کتاب نہیں پہنچ سکی ہم تک. ہماری تو بڑی خواہش ہے کہ ہم پڑھیں اور اقبال بھائی سے ملاقات بھی ہونی ہے بہت جلدی. عارف میاں آپ کا سوال جو ہے بہت بے چینی سے بہت زور سے سوال آ رہا ہے انہیں اس وقت. میرا کوئی سوال نہیں ہے سر. سوال جو تھا وہ سالم صاحب نے پوچھ لیا اور جواب بھی مل گیا. وہی تھا کہ سر ہم لوگ کچھ ان کی آواز جو ہے اسکریمبل ہو کے آ رہی. تو میں چاہوں گا کہ جو سوالات سالم میاں نے کیے فاطمی صاحب اگر آپ کا یا اقبال بھائی آپ کا کوئی کامنٹ ہے اس میں اگر آپ مزید اضافہ کرنا چاہیں تو پلیز وہیں سے جوڑ لیں کیونکہ سالم میاں کے جو سوالات تھے وہ خاصے گمبھیر بھی تھے اور ان میں ایک سوال میں 2-3 اور سوال پوشیدہ تھے تو گفتگو کو بہت طویل ہو سکتی ہے. ڈاکٹر جی گفتگو اس پہ چونکہ جو غزل والا جو سوال تھا غزل کی مخالفت کا اور جو جوش کے یہاں جو خطابت کا پورا انداز ہے اور ان کا جو پورا کینوس ہے جو مجھے میرا اندازہ یہ ہے کہ جو جوش کے اظہار کے لیے جو زبان چاہیے تھی
اور جو ان کے لیے جو ڈھانچہ چاہیے تھا, جو صنف چاہیے تھی, مجھے لگتا ہے کہ وہ نظم سے زیادہ قریب تھی ان کے مزاج, نظم کی صنف ان کے مزاج سے زیادہ قریب تھی. تو یہ وجہ بھی تھی. لیکن ان کا غزل کے بھی شعر ان کے بڑے مقبول ہوئے, ہلال صاحب اور اقبال حیدر صاحب کے. وہ شعر ہے ان کا, میں کیا وہ شعر ہے بھائی, ایک یاد میں کرتا ہوں کہ دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا, جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا. سبحان اللہ. تو یہ سوز غم دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا, جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا. تو ہمارے یہاں چونکہ میں غزل کی شاعری سے جڑا ہوں اور چھوٹے موٹے مطلب ہلکا سا دعویٰ بھی کرتا ہوں کہ غزلیہ شاعری جو ہے اس کی تھوڑی سی شدبد ہے, تو اس میں یہ ہمارے ہاں تو بڑی مشہور غزلوں میں سے یہ آتی ہے. کسی بھی سخت سے سخت ہم انتخاب کر رہے ہوتے ہیں, جوش کی یہ غزل سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو مزاج ہے پورا, وہ نظم سے زیادہ قریب ہے یقیناً. اور ان کے جو اظہارات ہیں, ان کا جو پورا کینوس ہے اور ان کا جو شعری بیانیہ ہے, وہ شاید غزل مطلب وہ تنگ پڑتا, جس کے لیے غالب نے بھی شکایت کی کہ یہ تنگنائے ہے میرے لیے, کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے. تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اچھا ایک چیز میں اور اقبال حیدر صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ مجھے نہیں اندازہ, مجھے چونکہ میں جوش کے بارے میں اور جوش کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے اس کے بارے میں بہت کم جانکاری میں رکھتا ہوں, کہ ان کی رباعیات جب ہم پڑھتے ہیں اور ایک قاری کی حیثیت سے, تو لگتا ہے کہ اس میں رومانسزم, رومان اور انقلاب اور خدا اور انسان پرستی, یہ ساری کیفیتیں باہم مدغم ہو گئی ہیں اور ایک جگہ جا کے جمع ہو گئی ہیں. اور خاص طور سے جو ان کی رباعیات ہیں وہ تو الگ ہی مقام پہ ان کو لے جاتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کچھ اضافہ کریں گے اس میں کہ رباعیات کے تعلق سے, خاص طور سے جیسے ٹھٹری ہوئی ساغر میں نظر آتی ہے صہبا, افسوس شراب پی رہا ہوں تنہا, غلطاں بسبو, کچھ بھول رہا ہوں آپ, ٹھٹری ہوئی ساغر میں نظر آتی ہے صہبا رضی اللہ تعالی عنہا. یہ جو رباعیات ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی بھی بڑی شاعری کے متوازی سے رکھا جا سکتا ہے. عالم میاں دیکھیے رباعیات دو مصرے یہ بھی ہیں, صرف وہی نظر نہیں آ رہا تھا جوش صاحب کو. حیرت ہے کہ آئینہ جب میں دیکھتا ہوں بوڑھا سا کوئی اور نظر آتا. یہ بھی جوش صاحب ہیں, یہ بھی جوش صاحب ہیں. ان سے بڑا شاعر شاید نہیں ہے کوئی اور. ڈاکٹر صاحب فرمائیے. سلیم صاحب اقبال حیدر اس کا غزل کا جواب دیں گے, لیکن یہ ہے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اقبال اس بارے میں اچھا مطالعہ رکھتے ہیں. جو غزل کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں, جوش صاحب کی صورتحال بالکل غزل کے بارے میں بہت بڑا ٹاپک ہے. یہ بہت بڑا ٹاپک ہے, بالکل بے شک. چند باتوں سے سمجھنا دقت ہوتی ہے کہ بھئی کس طرح اس کو لیا جائے, لیکن بہت باتیں ان کے انٹرویوز میں ہیں اور ویسے بھی انہوں نے غزل کے حوالے سے کئی نقطے بیان کیے ہیں. لیکن جیسا میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ جوش صاحب کی اس بات سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے بہت کچھ اقبال ہمارے دوست ہیں وہ بتائیں گے اس بارے میں. جی اقبال بھائی. دیکھیے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذاتی طور پہ تو اگر جوش کو میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوتا اور صرف رباعی پڑھی ہوتی تو میرے لیے جوش بے انتہا, جتنے بڑے شاعر میں ان کو سمجھتا ہوں اس سے کم نہیں سمجھتا. کیونکہ جوش کل کا کل جو جوش ہے وہ رباعی میں ہے. اور ایک شخصی اعتبار سے جوش صاحب کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ وہ چیلنجز بھی لیتے تھے, تو ایک طرح سے رباعی جو ہے وہ ان کے مزاج سے تو جس کو یو پی کی زبان میں کہتے ہیں لگا کھاتی تھی, لیکن جواب غزل بھی ہے اس میں کہ آپ نے اگر مجھ پہ یہ چارج لگایا ہے کہ میں تفصیل سے بیان کر سکتا ہوں, اجمال نہیں ہے, تو یہ سنبھالو. بالکل. اور ایسی رباعیات ہم اور ہلال تو اکثر اس پہ گفتگو کرتے رہتے ہیں. میں بے شمار ایسی رباعیات پڑھ سکتا ہوں, میں نے کچھ کے ترجمے بھی کیے ہیں کہ جوش صاحب کے ایک عجیب قسم کا اورا ہے رباعی میں. وہ
जो ऐसा लग रहा था कि जिस सिंफ को वो ढूंढ रहे थे अपना मुकम्मल इजहार करने के लिए, तख्लीकी जमालियात जो उनकी थी, उसको जिसने सबसे ज्यादा इंस्पायर किया, वो सेटिस्फाई किया उनको, वो रुबाई थी। और बेइंतहा रुबाइयाँ कही उन्होंने अपनी जवानी के ज़माने से कही हैं। और अभी गज़ल की बात हो रही थी, गज़ल को बार बार हम लोग ये कहते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जोश साहब गज़ल के खिलाफ थे। अच्छी गज़ल के बहुत बड़े कायल थे, बहुत कायल थे वो। खराब गज़ल के बहुत खिलाफ थे। हाफिज को बहुत पसंद करते थे जोश साहब। अब देखे ना, और जोश के यहाँ बहुत बहुत एक अहम चीज थी, उन्होंने कहीं पे कहा भी है कि ये नहीं कहा उन्होंने कि मैं गजल के खिलाफ हूँ। जो गजल में खराब ये बढ़ गई थी ना, कि गजल में एक शेर इस पे वो जो फराख साहब के घर जाने वाला वाकया भी सुनाया था उन्होंने, वो भी इसी तरह की बात है। वो एक तरह से बदला संजी भी है। लेकिन जोश साहब के रुबाइयात में जो कुछ कहा गया है, मेरा जी चाहता है कि कोई आदमी जोश साहब की रुबाइयात को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करे और वो मगरबी दुनिया तक पहुंचे, क्योंकि जोश साहब की रुबाइयात के इतने डायमेंशन हैं। अभी एक रुबाई जो मैंने पढ़ी थी, बहुत पसंद है मुझे वही रुबाई, बेशुमार रुबाइयात हैं और उसको कहाँ तक देखिए, नजूम जवाहिर है, ये तो बिल्कुल आखिर में आया उनका। लेकिन आप अगर देखें तो उनके शुरू के मजमुए में भी रुबाइयात हैं। अभी कली कुल्दुम है, हाँ, कतरा कुल्दुम। अभी एक उनकी रुबाई मुझे याद आ रही थी कि किस अंदाज से वो जौदत का नगी महर मुबीन से बेहतर, हिकमत की हलावत अंगबी से बेहतर। अब कह रहे हैं आलिम का दिया हुआ गुमाने बद भी जाहिल के अदा करदा यकीन से बेहतर। वाह 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 वाह। अब देखिए कितनी क्वालिटेटिव एनालिसिस मौजूद है इस 4 मिसरे की बंदिश में, रुबाई में, और क्या हुस्न है उसके लफ्जों का, हुस्न तो जोश साहब। अब ये जोश साहब के यहाँ, फिर हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि हम अदब को समझते हैं कि ये इसका ताल्लुक बस सिर्फ लफ्जी इजहार से ही है। नहीं, अदब का मेन ताल्लुक जो है, अदब का जो पैदाइशी ग्राउंड है वो है फिक्र, सोच। अच्छा अदब वहीं से चलता है, वहीं पे पलता है और वहीं पलता फूलता है। अब हमारे यहाँ तो ये समझ लिया गया है कि लफ्जी हुस्न जो है वो भाई जाहिर है वो अच्छा लगता है, लेकिन उसके पुष्ट पे एक फिक्र, एक चीज होनी चाहिए, चाहे कैफियत हो चाहे फिक्र हो, और दोनों मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ये तो हमारे यहाँ चीजें समझी नहीं जाती है ना। हमारे यहाँ तो सिर्फ ये समझाया जाता है कि किसी चीज को पकड़ा, उसका सच ही इजहार कर दिया, और उसमें एक जो हम आ गए उस तरफ के सिंबलिज्म जो आ गया, सिंबलिज्म को मैं समझता हूँ एक अदना तालिब इल्म कह सकते कि बहुत मिसयूज किया गया है उर्दू में। अपने आप को जाहिर ना करने के लिए पर्दा ऐसा बना लिया कि वो कॉइन कर लिए फ्रेजेस कि अगर कोई पूछे तो कुछ का कुछ कर दे। और जोश इसके बिल्कुल बरक्स थे, वो आया करने पे बिलीव करते थे, नया करने पे बिलीव नहीं करते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही इकबाल भाई। इसके पहले 2 मिसरे या हिलाल भाई अगर दोनों में से किसी को हो कि ये भी कहना पड़ा कि बेटी खुशबाश, सुनना पड़ा कि बाबा तस्लीम, क्या सॉरी मेरे ध्यान में नहीं है, कहाँ ले आई है उम्र लईन, इसका है 4 रुबाइयात तो कमाल की रुबाइयाँ हैं। तो सिलसिला जोड़ेंगे यहीं से। डॉक्टर हिलाल नकवी साहब से गुजारिश है कि प्रोग्राम का एहतजाम भी करें और कुछ आखिर में जो कलमात इस आज की गुफ्तगू के सिलसिले में हैं, ख्यालात आपके। गुफ्तगू तो बहुत लंबी है और तबालत 35 मिनट तवील हो चुका है सिलसिले में, बहुत माजरत खा हूँ सबसे। तो डॉक्टर साहब आप आज की गुफ्तगू को समअप कर लीजिए। मैं इस बात को क्या इस गुफ्तगू समेटो, सब ऐसे ज़हीन शख्सियात ने बातें की। एक बात मैं जरूर कहूँगा कि इकबाल हैदर मेरे स्कूल के ज़माने के दोस्त हैं, अक्सर बातें होती है, रात भी मेरी इनसे बात हो रही थी यहाँ पर टेलीफोन पर। तो हम अक्सर ये रोते रहते हैं भाई कि जोश के लिए कुछ संजीदगी से काम नहीं शुरू होते और लोग काम नहीं करते। हमारे मुल्क में मसले आते हैं बहुत हैं। जोश साहब क्या दे देंगे किसी को, जोश साहब की फैमिली क्या दे देगी। मैं नाम लेना नहीं चाहता, बड़े बड़े शायर हैं, उनके वरसा
बड़े बड़े मसलदे के मसनदों पर हैं और वो काम करते। जोश साहब बेचारे, कोई ना उनके घर में ऐसा शख्स था कि जो बहुत इस्टेब्लिशमेंट का आदमी हो या किसी और जरिए से, तो जोश साहब के लिए कोई संजीदगी से काम नहीं होता। अब मैं ये कहता कि जो अदील जैती साहब का जिक्र है, चलिए भाई एक शख्स सामने आए, भाई जोश साहब पे गुफ्तगू हो, कुछ किया जाए, तो मैं समझता हूँ इस किस्म के अगर ये पहले ये करीने से ये चीज़ हुई है, इसी तरह अगर होता रहा हिंदुस्तान में जो हमारे अहबाब हैं, हमारे दोस्त हैं, जैसे मैं अली अहमद फातमी साहब को देख रहा हूँ या हमारे और दूसरे अहबाब हैं, ये कहाँ मुलाकातें होती हैं। किताब की तरसील तक मुश्किल हो गई है, पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाना किताब मुश्किल हो गया है, हिंदुस्तान से पाकिस्तान में किताब नहीं आती। तो इस जरिए से आपने सबको जोड़ दिया अदील जैती साहब। ये इसका हासिल अगर है तो वो यही है कि वो मैं तबसरा तो क्या करूँ, यकीनन बहुत उम्दा बातें हुई हैं और खुशी में मेरा दिल तो बहुत खुश हुआ कि चलिए कि काम इस बात पे नहीं खुश हो रहा कि मैंने कोई तीर मारा, ये कोई ऐसा काम नहीं है। इससे बढ़ के जोश का आप अदा करना चाहिए और वो करते रहेंगे। तो ये भी बता दूं, इकबाल अजहर के शायद इल्म में बात हो, मैंने कहा कि इसमें जोश साहब की जितनी रुबाइयात हैं ये सब अलग करके अलग मजमूआ भी आ रहा है। रुबाइयात जोश जाहिर है सब इसमें मौजूद है। तो अब जैसे जोश साहब ने फिल्मी गीतों को कभी अहमियत नहीं दी और उन्होंने यादों मुराद में फिल्मी दुनिया पे भी कोई अच्छे ख्यालात का इजहार नहीं किया, जबकि मैं खुद देखता हूँ कि बहुत कदरदानों में दिलीप कुमार रहे उनके। जब पाकिस्तान जोश आए, वो दिलीप कुमार आए तो जगह जगह जोश साहब का जिक्र करते थे। तो बहरहाल उनकी फिल्मी गीत भी मैंने इसमें लिए जो बैन कर दिए गए थे। हिंदुस्तान में जो एक गीत अंग्रेज के ज़माने में बैन हो गया था, तो वो भी इसमें शामिल है। और जो पाकिस्तान में गीत एक दो उनके बैन कर दिए गए थे। अब तो बस एक बात ये अर्ज करूँ आदिल साहब कि शाहिद अहमद देलवी ने साकी का जोश नंबर पूरा जोश साहब की तरतीब में निकाला। उसमें एक जगह तो नखूश रिसाले के मोहम्मद तुफैल साहब ने लिखा है उनको कि शाहिद साहब आने वाला वक्त इतना आगे चला जाएगा कि जोश साहब बिल्कुल मासूम से लग रहे होंगे। आज व्हाट्सएप और फेसबुक आपको कहाँ लेके आ गया है, कहाँ जोश साहब, अगर वो इसका इजहार करते लोग बुरा मानते थे। तो इस प्रोग्राम की खूबी है जो अदील जैती साहब ने एहतमाम करवाया, इसलिए मेरे नाम मंसूर कर दिया। कोई शाम ये सब के नाम है, ये शाम इकबाल अजहर के नाम भी है, सालिम सलीम के नाम भी, फातिमा साहब, हमारे अनीसुर रहमान साहब के नाम, कि सब इसमें शरीक हुए। देखिए अदील साहब जैती साहब ने एक खिड़की खोली है, ताज़ा हवा आई है और इस सिलसिला जारी रहे। ये इस प्रोग्राम की मैं समझता हूँ कि बुलंदी है। बहुत 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 ममनून है और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। इस तमाम शुरका के शुक्रिया के साथ और इन दो मिसरों के साथ कि हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। सबकी झोली मेरी झोली, सबकी टोली मेरी टोली, सबकी होली मेरी होली, सबकी बोली मेरी बोली, सबका जीवन मेरा जीवन, बोल एक तारे झंझन झंझन, सबकी सांसें मेरे धारे, सारे इंसान मेरे प्यारे, सारी धरती मेरा आंगन, बोल एक तारे झंझन झंझन बोल।